ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे। जल्दी से अटेंडेंस मार्क करें, फिर हम आज से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अटेंडेंस फॉर्म अगर नहीं चल रहा तो बता दें। 11:30 बजे ओपन होगा, वेट कर लें थोड़ा सा। ओके जी, आप लोगों की अटेंडेंस भी स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग मार्क करना शुरू कर देना, तब तक मैं आप लोगों के क्वेश्चन देख लेता हूँ। अगर कोई आपको लास्ट लेक्चर में कोई इशू आया हो, गिग क्रिएट किया हो, किसी ने कोई मसला आया हो, कोई चीज़ ना हो रही हो तो बता दें, उसको भी हम देख लेंगे। ओके जी सर, मुझे फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी आती है, उसको भी प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूं। प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने कोई स्किल ऐड नहीं करनी। मैं आप लोगों को तब से कह रहा हूँ, वही बच्चे बार बार गलती कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने जस्ट ये चीज़ लिखनी है कि आप क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकते हो, और जो मेन आपका फोकस है वो यही है कि ओवरऑल अच्छी कम्युनिकेशन हो, फ्रेंडली कम्युनिकेशन हो और क्लाइंट सेटिस्फाई हो। ठीक है, जो चीज़ है आपकी स्किल से रिलेवेंट वो आप गिग में कर सकते हो, और नीचे स्किल्स का उन्होंने टैग दिया हुआ है वहाँ पे ऐड कर सकते हो। So I made gig 4 days ago. I only got 40 impressions in 4 days, but I made again another gig with your tips, tricks in। जी ये देख लें, आपका फ़र्क सामने है कि 4 दिन में उनको 40 इंप्रेशंस आए थे, और उन्होंने कल वाले मेथड के साथ जब गिग क्रिएट किया तो 60+ इंप्रेशंस आए हैं सिर्फ 12 घंटे में। ठीक है, तो मेन जो चीज़ है वो सिर्फ ये है कि आपका तरीका जो है गिग क्रिएट करने का, उससे फ़र्क आता है। ओके जी, आप लोगों का लिंक लाइव हो गया है। आप लोगों को 2-3 मिनट दे रहा हूँ, आप आराम से जाकर अटेंडेंस लगाओ, फिर उसके बाद हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हाउ कैन वी रिमूव अ गिग? जहाँ पे हमारे पास एडिट का ऑप्शन आ रहा होता है, उसके बिल्कुल सामने जहाँ पे एरो बना होता है, उस एरो के नीचे डिलीट का ऑप्शन आता है, वहाँ से डिलीट कर सकते हो। अटेंडेंस लाइव है, जो लोग ज्वाइन करें अटेंडेंस मार्क करते जाएं। अच्छा जी, कल गिग क्रिएट किया, उसमें बिजनेस कार्ड का टैग ऐड नहीं हुआ, बाकी हो गए, इसका टैग नहीं आता। देखें, टैग आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, वो नीचे जस्ट सजेशन दे रहा होता है। ज़रूरी नहीं है आपने सजेशन वाले ही करने, आप कुछ भी लेके लिख के इंटरप्रेस करोगे वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, बिजनेस कार्ड लिखो, इंटरप्रेस करो तो वो ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया। सर व्हाट आर लिंक्ड अकाउंट फॉर? लिंक अकाउंट का ओवरऑल फ़ायदा ये होता है कि आप कितने ऑथेंटिक हैं, आपकी ओवरऑल प्रेजेंस और कहाँ पे है, तो वहाँ से थोड़ा सा फ़ायदा होता है। और मैंने सुना ये कि अगर आप किसी वजह से आपके आईडी वगैरह का इशू आता है,
آپ سے لاگ ان نہیں ہو رہا ہوتا تو آپ کے جو لنکڈ اکاؤنٹ ہیں آپ وہاں سے بھی لاگ ان کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. فائور پہ اگر کوئی فار ایگزامپل ہیک وغیرہ آتا ہے, کوئی آپ کی پروفائل لینے کا اٹیمپٹ کرتا ہے, تو آپ کے جو لنکڈ اکاؤنٹ ہوتے ہیں فائور وہ چیک کرتا ہے کہ وہ بھی اکاؤنٹ اس بندے کے پاس ہیں یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ کنفرم نہیں ہے بٹ 2-3 لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ یہ لنکڈ اکاؤنٹ کا یہ بھی فائدہ ہے. اچھا سر, بزنس کارڈ کے گگ میں کچھ لوگوں نے لکھا ہے 2 کانسیپٹ فار 3 پرسن, یہ کیا ہے؟ مائٹ بھی جو ٹیمز ہوتی ہیں بزنس کارڈ کریٹ کروا رہی ہوتی ہیں کہ اب فار ایگزامپل میری ٹیم میں 4 لوگ ہیں 5 لوگ ہیں تو سب کے بزنس کارڈ مجھے ڈیزائن کروانے ہیں, تو اس سنیریو کے اندر یہ ہوگا کہ وہ پھر ان کے نام سینڈ کر دیں گے اور ان کا جو 4-5 کی ٹیم ہے ان سب کے لیے بزنس کارڈ ڈیزائن ہوگا, تو مائٹ بھی اس کو وہ پرسن کہہ رہا ہوگا. جو لوگ جوائن کر رہے ہیں اٹینڈنس مارک کرتے جائیں, پھر آپ لوگوں کو یاد نہیں رہتا. اٹینڈنس لائیو ہے, جس کے پاس لائیو نہیں آ رہا وہ لنک ریفریش کر کے دیکھے, لائیو ہو جائے گا. اچھا جی سر, جو ہم نے پورٹ فولیو پہ اپنے ڈیزائن لگانے ہیں ان پہ اپنا نام لکھ سکتے ہیں آپ. fiverr.com/ اور آگے اپنا یوزر نیم جو ہے وہ والا لنک دے سکتے ہو. ٹھیک ہے. باٹم پہ چھوٹا سا لکھیے گا, یہ نہیں ہو کہ بڑا بڑا آپ لکھ دو, اس کے اندر چھوٹا سا لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی سر, وسٹا اور موو کیپیبلٹی کیا ہے؟ یہ دونوں ویب سائٹس ہیں جہاں پہ آن لائن بزنس کارڈ ڈیزائن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ پرنٹ کر کے دیتے ہیں آپ کو بزنس کارڈ, تو وہاں پہ اگر آپ اپلوڈ کرو گے ان کا ڈیزائن, یعنی کہ جو لوگ سیلر ہیں ان کا ڈیزائن اپلوڈ کرو گے تو فٹ آ جائے گا. آپ لوگ جو ڈیزائن بناتے ہیں وہ بھی اس پہ فٹ آ جاتا ہے کیونکہ ہم لوگ اسٹینڈرڈ سائز پر کریٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ بھی یہ چیز لکھ سکتے ہو. اچھا جی سر, فوائل کارڈ کیا ہے؟ فوائل کارڈ آپ کی جو شائنی سے کارڈز ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں, وہ پرنٹ کے ٹائم کام آتے ہیں. ہم آرٹ بورڈ کے اندر ایسا کچھ نہیں کر سکتے, ہم ڈیزائن کلائنٹ کو دے دیتے ہیں, وہ خود پرنٹ کرواتے ہیں اس مٹیریل کے اوپر. اچھا سر, پھر جو ہمارے اپنے انسٹا یا ایف پی پیجز ہیں وہ لنک ہوں گے یا یہ فائور کے لیے اسپیسیفک بناتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں, جو آپ کے نارمل فیس بک اور انسٹاگرام کے پیجز ہیں جو اکاؤنٹس ہیں وہی لنک ہوں گے, آپ نے فائور کے لیے نیا نہیں بنانا. سر, کلائنٹ کا ایس ایم ایس آئے کہ اس نے بزنس کارڈ ڈیزائن بنوانا ہے, ہم اچھے امپریشن کے لیے کیا رپلائی کریں گے؟ آپ کوئی اچھا امپریشن دینے کی ضرورت نہیں, آپ سمپل اس سے کہو گے کہ آپ مجھے اپنی ڈیٹیل سینڈ کر دو جو آپ بزنس کارڈ کے اوپر لکھنا چاہتے ہیں, اور میں آپ کو کسٹم آفر سینڈ کر دیتا ہوں, یا وہ آپ کو آپ کا گگ آرڈر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی اس میں امپریشن وغیرہ نہیں, آئیے بیٹھیے پانی لے کے آتے ہیں, ایسا کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سمپل اس سے کہو گے کہ مجھے یہ ریکوائرمنٹس درکار ہیں, یہ ریکوائرمنٹ چاہیے مجھے, اور آپ یہ ریکوائرمنٹس دیں تاکہ ہم پروجیکٹ سٹارٹ کر دیں. ٹھیک ہے. ڈیئر سر, ہیلو سر, وہ سب کچھ چھوڑ دیں. کلائنٹ کو کبھی آپ نے سر نہیں کہنا, کبھی ڈیئر نہیں کہنا, کیونکہ آپ دونوں برابر ہیں. اس کو آپ کی ضرورت ہے اور آپ کو اس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ہم کوئی اس کے نوکر نہیں ہے. ٹھیک ہے. سیدھی سی جو بات ہے, ہم لوگ پاکستانی فوراً سے ڈیئر سر, یس سر, یہ وہ, تو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سمپل اس سے کہیں گے کہ آئی نیڈ دس فالوئنگ انفارمیشن. آپ اس میں نیم ڈیزگنیشن وہ سارا بتا دو گے اس کو, اور اس کے بعد وہ کہہ دو کہ آپ یہ سینڈ کر دو تاکہ میں پروجیکٹ سٹارٹ کر دوں. اچھا سر, کسٹم آفر اور آرڈر میں کیا ڈفرینس ہے؟ یہ میں نے بہت ڈیٹیل میں آپ کو بتایا تھا. کسٹم آفر جو ہے آپ کا وہ بھی آرڈر ہوتا ہے, جو گگ سے کیا جاتا ہے وہ بھی آرڈر ہوتا ہے. کسٹم آفر میں اور آرڈر میں فرق صرف یہ ہے کہ جو گگ والی چیز ہے وہاں پہ آلریڈی ڈیفائنڈ پیکیجز ہیں, کلائنٹ نے اسی پرائس کے اندر کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر کے آرڈر کرنا ہے. لیکن اگر کوئی کلائنٹ کے پاس ایسی چیز آتی ہے جو آپ کے گگ میں موجود نہیں ہے, یا اس کا آپ نے گگ کریٹ نہیں کیا ہوا, یا آپ کے پیکیجز میں وہ چیز موجود نہیں ہے, تو آپ کسٹم آفر سینڈ کر سکتے ہو اس کو اپنی مرضی کی پرائس پہ. فار ایگزامپل ایک کلائنٹ آتا ہے تو کہتا ہے مجھے بزنس کارڈ چاہیے, لوگو چاہیے, اور ساتھ فیس بک کور بھی چاہیے, لیکن آپ نے ایسا فیس بک کور کا کوئی گگ نہیں بنایا ہوا, آپ نے صرف نہ کوئی پیکیج ہے آپ کا, تو پھر آپ اس کو کسٹم آفر سینڈ کرتے ہو جس کے اندر فیس بک کور کا بھی پرائس ایڈ کرتے ہیں. تو ہوتے ہی دونوں آرڈر ہی ہیں, گگ سے آرڈر ہو یا کسٹم آفر سے آرڈر ہو, لیکن صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ دونوں کے پرائس میں ڈفرینس آ جاتا ہے. آپ بے شک جو آپ نے گگ میں چیزیں بنائی ہوئی ہیں, جو گگ کے پیکیجز بنائے ہوئے ہیں, آپ اس کی سیم پرائس کی کسٹم آفر بھی سینڈ کر سکتے ہو تاکہ کلائنٹ کا ٹائم بچ جائے. وہ جا کے گگ اوپن کرے گا, وہاں پہ کلک کر کے آئے گا,
آپ ڈائریکٹ اس کو کسٹم آفر سینڈ کر سکتے ہو سیم اسی پرائس کے اندر، ٹھیک ہے. جو پرائس آپ نے پیکیج کریٹ کی ہوئی ہے اسی پرائس میں اس کو کسٹم آفر سینڈ کر دو، وہی پرائس لکھ کے، اور بتا دو کہ میں 2 کانسیپٹ ساتھ دوں گا، تو کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. فائبر کچھ نہیں کہتا اس میں. اچھا جی، فیس بک پر پیج بنا کے وہی پورٹ فولیو میں ایڈ کر سکتے ہیں. فیس بک پہ پیج بنا کے آپ کس پورٹ فولیو میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے کوئی بھی ڈائریکٹ کانٹیکٹ جو ہے اپنے پیج کا اس طرح کا آپ نے فائبر کی پروفائل پورٹ فولیو کے اندر نہیں دینا، ٹھیک ہے. ہاں، ویسے ہی پیج بنا کے اگر آپ اس کو پورٹ فولیو میں کنسیڈر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ فیس بک کے اوپر اپنا ڈیزائن اپلوڈ کریں تو وہ کر سکتے ہیں. سر ہم ٹرانسپیرنٹ کارڈ بھی بنا سکتے ہیں. آپ ٹرانسپیرنٹ کارڈ کیسے بناؤ گے آرٹ بورڈ کے اندر؟ وہ صرف موک اپ کے اوپر کوئی ایسا آپ کو موک اپ مل جائے جو ٹرانسپیرنٹ ہو، ورنہ جو مین چیز ہے وہ پرنٹ مٹیریل کے اندر ہوتی ہے. وہ جس مٹیریل پہ پرنٹ ہو رہا ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. گگ ٹائٹل کب تک اپڈیٹ کرنا ہے؟ بے شک آج کر لو، ٹھیک ہے، 24 آورز بعد کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر ہم بزنس کارڈ کے لیے ٹیمپلیٹ یوز کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ سارا ہی وہ نہ یوز کریں، تھوڑے بہت اس میں چینجز وغیرہ کر لیں. سر مسٹر مسز بندہ کہہ لے، نہیں کہنا کچھ بھی، یہ سب پرانی چیزیں ہوگی ہیں، یہ طریقے نہیں ہیں. آپ سمپل اس سے بات کریں، جو اس کا نام ہے اس کو یوز کریں، ہیلو یوز کر لیں، کافی ہے. لیکن سر وغیرہ، مسٹر، میڈم، ڈیئر، یہ چھوڑ دیں. اچھا سر کچھ لوگ کیو آر بھی لگا رہے ہیں کارڈ پہ، تو وہ کس چیز کا لنک دیتے ہیں اس میں، اور کیا کیو آر کوڈ کلائنٹ دے گا؟ نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کیو آر کوڈ ہوتا ہے اس کے اندر آپ کی یہی تمام انفارمیشن جو بزنس کارڈ پر موجود ہے، یہی تمام انفارمیشن کیو آر کوڈ کے اندر ہوتی ہے. یا کبھی ویب سائٹ کا لنک ہوتا ہے یا فون نمبر ہوتا ہے. اس کے علاوہ کیو آر کوڈ آپ کو کلائنٹ بھی دے سکتا ہے، اور آپ کیو آر کوڈ خود بھی جنریٹ کر سکتے ہیں. آن لائن ویب سائٹ موجود ہیں، سمپل وہاں پہ لکھو گے کیو آر کوڈ جنریٹر، وہ آپ کو پوچھے گا کہ آپ نے کیا انفارمیشن اس میں ایڈ کرنی ہے، آپ وہ ایڈ کرو گے اور وہ کیو آر کوڈ آپ کو بنا کے دے دے گا. کہیں گے تو کسی دن میں آپ کو بنانا سکھا بھی دوں گا کسی لیکچر کے اینڈ میں. ایزی سی چیز ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. اچھا سر لنک اکاؤنٹس میں تو فیس بک آئی ڈی دے سکتے ہیں، وہاں پہ آپ دے سکتے ہو، وہ ویزیبل نہیں ہوتی، پبلک نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ صرف فائبر کے پاس ہوتی ہے. سر پی این جی میں سیو کر کے ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا؟ وہ ٹرانسپیرنٹ ہو تو جائے گا، لیکن وہ جس طرح کا وہ ٹرانسپیرنٹ چاہ رہے ہیں وہ چیز نہیں آئے گی اس میں، ٹھیک ہے. وہ الگ قسم کی، وہ ایک بلر سی فیل چاہ رہے ہیں، وہ ڈفرینٹ چیز ہے. ٹھیک ہو گیا جی، اوکے. سو ہم لوگوں نے گگ کریٹ کرنا سیکھ لیا ہے، ہم نے فائبر کے انس اینڈ آؤٹس دیکھ لیے ہیں. اب کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ فائبر پہ ایک طرح سے سمجھنے والی یہ چیز ہے کہ آپ کی پروفائل افیکٹ نہ ہو، ٹھیک ہے. فائبر کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو آج ہم سمجھیں گے. تو تھوڑا سا آج ہم لوگ جو ہے وہ رولز کو سمجھتے ہیں کہ فائبر پہ رہنے کے لیے، فائبر پہ گرو کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اچھا تھوڑے سے کمنٹس اور ہیں، میں وہ دیکھ لوں. سر بزنس کارڈ پہ لوگو لگانا ضروری ہے یا اس کے بغیر کام چل جاتا ہے؟ لوگو نہ بھی ہو تو کام چل جاتا ہے، لیکن اگر کلائنٹ نے لوگو دے دیا تو پھر وہ ہم نے لگانا ہے. پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے بغیر کام چلا لیں، پھر ہم نے لوگو لگانا ہے. لیکن اگر کلائنٹ پر لوگو نہیں ہے تو دیٹس فائن، کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا سر کیو آر کوڈ ضرور سکھائیے گا. چلیں میں کروا دوں گا. سر ان کیس آرڈر کوئی پلیس کرتا ہے تو وہاں سے تھوڑا بتا دیں کہ کہاں نوٹیفیکیشن آئے گی، کس طرح ہینڈل کریں گے. چلیں یہ میں کروا دوں گا، آج کی کلاس کے اینڈ میں کروا دیتا ہوں. ویسے جو آپ لوگوں کا آرڈر آئے گا، نوٹیفیکیشن آئے گا، وہ نوٹیفیکیشنز والا جو ٹیب ہے اس کے اندر آتا ہے، آپ کو میل بھی آتی ہے، اور آپ نے اگر فائبر ایپ کی ہوئی ہے وہاں پہ بھی آپ کو نوٹیفیکیشن آتی ہے کہ آپ کو آرڈر آ گیا، ٹھیک ہے. اچھا جی، سر فائبر کہتا ہے کہ کوئی ڈیزائن کاپی نہ ہو، اس کا تھوڑا ایکسپلین کر دیں. اس کا ایکسپلینیشن یہی ہے کہ کوئی ڈیزائن کاپی نہ ہو. آپ نے کوئی ڈیزائن کاپی نہیں کرنا، کسی سے انٹرنیٹ وغیرہ سے کسی کا ڈیزائن اٹھا کے نہیں لگا دینا. ہاں آپ ریکریٹ کر سکتے ہو، کسی کا ڈیزائن میں مائنر سے چینجز کر لو تو پھر یہ ہے کہ وہ چینجز کاؤنٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. چلیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں. ہماری کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، یہ بائی ریکویسٹ وغیرہ ہے، سیلر لیول، ارننگ، پیمنٹ میتھڈز وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے، ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے، اسپیم ہے، ایویلویشن پیریڈ ہے، اس کے علاوہ وارننگس ہیں اور پینڈنگ کلیئرنس. آج ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو 3 چیزیں ہیں ایٹ لیسٹ یہ کور کر لیں. یہ تینوں ہی بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور آپ بہت زیادہ فیس بھی کرو گے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں، یہ بائی ریکویسٹ وغیرہ اور سیلر لیول وغیرہ، یہ بعد میں بھی کی جا سکتی ہیں، اتنے ارجنٹ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ٹرمز اینڈ کنڈیشن سے. اس کے اندر پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اسپیمس، ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دے دیتا ہوں، پھر ہم اس پہ آئیں گے تو ہمیں تھوڑا زیادہ آئیڈیا ہو جائے گا. اسپیمس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نارملی اس کو اسپیم بھی کہہ لیں اور ساتھ میں اسکیم بھی کہہ لیں، SCAMS، ٹھیک ہے. نارملی آپ جب فائبر پہ نئے جاتے ہو
تو وہاں پہ کافی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ابھی جو لوگ آئے ہیں نئی انہوں نے سیلنگ اسٹارٹ کی ہے، تو یہ کافی فرسٹریٹڈ بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، کہ ہمیں جلدی سے آرڈر مل جائے. تو اس سینیریو میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو تنگ کرنے کے لیے یا آپ سے فائدہ اٹھانے کے لیے یا آپ کی آئی ڈی کو افیکٹ کرنے کے لیے یا تو آپ سے ایسا کام کہیں گے جو فائیور الاؤ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یا آپ کو کوئی ایسی فائل سینڈ کر دیں گے کہ جس کے اندر وائرس ہوگا. تو اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ پہلی چیز کہ اگر کوئی بندہ آپ کو میسج کرتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں اور وہ میں آپ کے فلانے بینک کے اندر ٹرانسفر کر دوں گا، لیکن یا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے ان کا کہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ 50,000 یا 60,000 روپے پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان میں ایک بندے کو سینڈ کر دیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہیں جو بندہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کرنے کو، وہ کچھ ڈالرز جو ہیں وہ فائیور کے اکاؤنٹ میں آپ کے سینڈ کر دے گا، ٹھیک ہے. اب وہ کرتے ہی ہیں کہ آپ جب پاکستانی روپیز یہاں سینڈ کرو گے ان کو، وہ وہاں سے ریفنڈ کر لیں گے اور فائیور سے کہیں گے کہ میں نے کام نہیں کروانا اس بندے سے، یہ ہے وہ ہے، اور آپ کے وہ 50-60 ہزار جو ہیں وہ ضائع چلے جاتے ہیں. دوسرے سے مسئلہ یہ ہے کہ جس بندے کو ہم پیسے سینڈ کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ وہ بندہ کون ہے، ٹھیک ہے، وہ بندہ کیا کرتا ہے، کل کو کوئی مسئلہ بندہ تو آپ کے سر لگے گا. یہ چیزیں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہوئی ہیں، تو اس لیے ان چیزوں سے اوائڈ کیجیے گا، ایسا کوئی کام نہیں کرنا جو فائیور الاؤ نہیں کرتا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی فائل آتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس فائل میں وائرس ہے، یعنی کہ .exe کی فائل ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ فائل میرے پاس اوپن نہیں ہو رہی، تو اس فائل کو مت اوپن کریں، ٹھیک ہے. آپ سے ریلیونٹ جو فائلز ہیں وہ جے پے کی فائلز ہوں گی، اے آئی کی فائلز ہوں گی، ٹھیک ہے، ای پی ایس کی فائلز ہوں گی. ایسی کوئی بھی ایکسٹینشن جس کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے سسٹم میں اوپن نہیں ہو رہی، اس کے اگینسٹ کوئی آئیکن بنا نہیں آ رہا، تو سمپل اس کو اوپن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فائیور نے آلدو کہ وائرس جو ہیں وہ اسکین کرنے کا آپشن رکھا ہوا ہے، وہ خود سے وائرس اسکین کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کو کہیں شک پڑے اس طرح کا تو فائل مت ڈاؤن لوڈ کریں. اس کے علاوہ اگر وہ آپ کو کوئی لنک دیتے ہیں، اس طرح کہ یہ بہت زیادہ ہوا تھا کہ آپ کو وہ لنک دے دیتے ہیں کہ یہ جو گوگل ڈرائیو کے اوپر میری فائل پڑی ہوئی ہے، اور آپ جب وہ لنک اوپن کرتے ہو تو آپ سے کہتا ہے گوگل ڈرائیو میں لاگ ان کریں. تو پھر آپ سمپلی اس کو دیکھ لو کہ ٹاپ پہ جو لنک لکھا آ رہا ہے وہ پراپر گوگل ڈرائیو کا لنک ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کچھ چیزیں ہیں. یا وہ آپ سے کہے گا فیس بک میں لاگ ان کریں، آپ لاگ ان جیسے ہی کرو گے فیس بک کے اندر آپ کا جو پاسورڈ وغیرہ اور ای میل وغیرہ ہے وہ اس بندے کے پاس چلا جائے گا. تو ان چیزوں سے پرہیز کریں. جو بھی لنک اوپن کرنا ہے ہمیشہ آپ نے پرائیویٹ براؤزر میں کرنا ہے، مین براؤزر میں نہ اوپن کریں، پرائیویٹ براؤزر کے اندر اوپن کر کے دیکھ لیں. وہاں سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ کے جو پاسورڈ وغیرہ ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ اس میں ایڈ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس سے آپ اس طرح کے اسپیمز یا اس طرح کے اسکیم سے بچ سکتے ہیں. اور جو بھی آپ کو شک پڑتا ہے کسی بھی تو آپ اس کو کہہ دو کہ میں بزی ہوں، میں مزید پروجیکٹس نہیں لے رہا آج کل، ٹھیک ہے. بجائے اس کے کہ آپ اس سے لڑو جھگڑو، آپ اپنے آپ کو خراب کرو گے، بہتر یہ ہے کہ اس کو منع کر دیں کہ میں آپ کا کام نہیں کر سکتا، میں آج کل بزی ہوں یا میرے پاس ٹائم نہیں ہے کام کرنے کا، ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح کے اسپیمز آتے ہیں اور یہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے نیو سیلرز کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ فرسٹریٹڈ ہے اور یہ فوراً سے ہمارا یہ کام کر لے گا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے پاس ٹھیک ہے میں کمنٹس دیکھ لوں پھر ہم نیکسٹ پہ چلتے ہیں. اچھا سر، اگر یوزر نیم میں کوئی برانڈ نیم دیں تو وہ اس فیلڈ کے لیے ہی لازمی ہو جائے گا؟ برانڈ نیم کس طرح کا برانڈ نیم کہہ رہے ہیں آپ؟ اچھا ایسا اسپیم میل کے الگ سے فائل یا ٹیب نہیں ہے؟ وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ الگ ٹیب میں ہی جائے، آلدو کہ فائبر نے اس طرح کا آپشن دیا ہوا ہے کہ آپ کے جو اسپیمز ہوتے ہیں وہ الگ ٹیب میں چلے جاتے ہیں، لیکن وہ تب جا رہے ہوتے ہیں جب کسی اور بندے نے یا کسی اور سیلر نے اس کو فلیگ کیا ہو کہ یہ بندہ اسپیم کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی اور اس کو فلیگ کر دے گا تو پھر آپ کے پاس بھی وہ اسپیم میں آ گیا. لیکن اگر کسی نے اسپیم نہیں کیا اور آپ کو وہ پہلا میسج کر رہا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ آپ کے نارمل ان باکس میں ہی آتا ہے. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. سر پرائیویٹ براؤزر کیسے یوز کرتے ہیں؟ سمپل کنٹرول شفٹ این پریس کریں گے تو آپ کا پرائیویٹ براؤزر اوپن ہو جائے گا. یہاں میں دکھا دیتا ہوں، یہ آپ کی نارمل براؤزنگ چل رہی ہے، آپ یہاں سے جا کے نیو پرائیویٹ ونڈو میں جاؤ گے، ٹھیک ہے. یہاں پہ آ رہا ہے فائر فاکس میں کنٹرول شفٹ پی کا آپشن ہے، اس پہ کلک کریں گے تو آپ کا پرائیویٹ براؤزر آن ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر ہم بھی تو فلیگ کر سکتے ہیں نا؟ جی بالکل آپ بھی فلیگ کر سکتے ہو، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. آپ چاہیں تو اس کو بے شک فلیگ کر دو، رپورٹ کر دو، یا چاہے اس کو سمپل رسپونڈ کر دو کہ میں آپ کے ساتھ کام نہیں کر رہا، ٹھیک ہے. تو یہ اوور آل آپ کا میتھڈ ہے اسپیمز وغیرہ کو ہینڈل کرنے کا. کوشش کریں کوئی پروجیکٹ وغیرہ ان سے نہ لیں. جہاں آپ کو شک ہو
अवॉइड करें उसको, क्योंकि होता इस तरह से कि लोग लालच में आके कहते हैं कि चलो ठीक है कर लेते हैं, क्या जाता है, लेकिन वो जस्ट एक ऑर्डर के अगेंस्ट अपनी पूरी प्रोफाइल को दाव पे लगा लेते हैं और उससे पूरी प्रोफाइल अफेक्ट हो जाती है। तो वो एक प्रोजेक्ट रहने दें, कोशिश करें कि आपकी जो प्रोफाइल बनी हुई है, जो आपने इतनी मेहनत की हुई है, उसको ख़राब ना करें। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशंस। मैंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिस्ट डाउन की हुई हैं और कोशिश की है कि इसके अंदर सारी जो कंडीशंस हैं वो फॉलो हो जाएं। याद रहे कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनको देख के बड़ा डर लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन अगर आपके दिल में कोई खोट नहीं और आप 2 नंबरी नहीं करना चाहते फाइवर के ऊपर, तो आप आंखें बंद करके काम करें। आप इसमें से कोई भी कंडीशन को यानी कि तंग नहीं करेंगे या मीट नहीं करेंगे, आपको टेंशन वाली कोई बात नहीं होगी अगर आप फेयर काम करें। लेकिन अगर आपके माइंड में 2 नंबरी है और आपको लगता है कि नहीं मैं कहीं ना कहीं से शॉर्टकट मारता हूँ, तो फिर आपके लिए मसला हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, सर प्राइवेट ब्राउज़र को इनकॉग्निटो मोड भी कहते हैं जी, बिल्कुल वही चीज़ है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ कि आपने कोई भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी अपनी प्रोफाइल के ऊपर। इसको थोड़ा समझिएगा। मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि आप अगर लड़के हैं और आप लड़की की प्रोफाइल बनाते हैं तो इट्स अ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। अगर आप मेल हैं और आपने फीमेल की पिक्चर लगाई हुई है तो वो भी अलाउ नहीं करता फाइवर। अक्सर औकात फाइवर ये करता है कि आपसे कहते हैं अपना CNIC जो हैं वो हमें सेंड कर दें। ठीक है, ये पिछले साल हुआ था कि अक्सर प्रोफाइल्स के अगेंस्ट उन्होंने CNIC मांग लिया था कि अपना CNIC सेंड करें, हम चेक करना चाहते हैं कि आपने जो नेम वगैरह रखा हुआ है या जो कंट्री रखी हुई है वही है या कोई और है। ठीक है, हाँ, अगर आपने किसी कंपनी का नाम रखा हुआ है या कोई और नाम रखा हुआ है यूज़र नेम, तो डेट्स फाइन, इतना इशू नहीं है उसके अंदर। लेकिन अगर मैं प्रॉपर एक फ़ीमेल प्रोफाइल क्रिएट की हुई और आप मेल हैं या आप मेल हैं और फीमेल की प्रोफाइल है, फीमेल है और मेल की प्रोफाइल है, तो इस तरह से आपने जेंडर चेंज किया हुआ है, तो वो चीज़ आपको वो अलाउ नहीं करते और उस सिनेरियो में आपके लिए मसला हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने जेनेरिक सी एक प्रोफाइल क्रिएट की हुई है, कोई जेनेरिक सा नाम रखा हुआ है, हैप्पी डिज़ाइंस लिखा हुआ है, तो उसमें कोई इतना मसला नहीं है, उसमें आपको कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आपकी एजुकेशन वो नहीं थी जो आपने मेंशन की हुई है, उसमें भी मसला आ सकता है। ठीक है, उसके अलावा आपने कोई सर्टिफिकेशन वहाँ मेंशन की हुई है जो आपके पास नहीं है, उसमें इशू आ सकता है। तो इस तरह के कोई भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आपने नहीं देनी, यानी कि झूठ कोई इस तरह का ना दीजिएगा, वरना आपके लिए मसला हो सकता है। ठीक है, ये जो चीज़ मैं कह रहा हूँ मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने की हुई है। ठीक है, उन्होंने अपनी मेल स्टूडेंट्स हैं उससे फीमेल की आईडी बनाई हुई। जब मैं प्रोफाइल रिव्यू कर रहा हूँ तो मेरे नज़र आ रहा है कि ये कौन सी लड़की है, इस तरह की तो कोई स्टूडेंट नहीं हमारी क्लास में। और जब मैंने उससे पूछा कि ये आईडी किसकी है, तो उसने कहा सर ये मेरी आईडी है। मैंने सुना है लड़कियों की प्रोफाइल पे जो है वो ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, तो मैंने कहा इस चक्कर में अपना जेंडर तो चेंज ना करें कि पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे, तो इसलिए कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि आप लोगों ने कोई मिस रिप्रेजेंटिंग गिग एलिमेंट नहीं ऐड करना। फॉर एग्जांपल आपने पोर्टफोलियो में ऐसा डिज़ाइन ऐड कर दिया जो आपका नहीं है, आपने इंटरनेट से यूज़ किया है या इंटरनेट से उठाया है, तो इस तरह की चीज़ों को आप अवॉइड करें। ठीक है, ये ना कीजिएगा। इसके अलावा वो आपको ये भी इवन के अलाउ नहीं करते कि आप अपने गिग के इमेज के अंदर, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, गिग के इमेज के अंदर कोई बैच ऐड करें। ठीक है, बैच मतलब कि फॉर एग्जांपल आपके पास बैज होते हैं, ये जो लेवल 1 सेलर, लेवल 2 सेलर और टॉप रेट सेलर के जो बैज होते हैं, ये आप अपने गिग के इमेज के अंदर ऐड नहीं कर सकते। इसके अलावा 5 स्टार जो हैं, यानी आप 5 स्टार्स को लाइन में लगा के और उनको भी ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, फाइवर आपको ये भी अलाउ नहीं करता कि आपके जो इमेजेस हैं उसके अंदर आप इस तरह की चीज़ें डालो जो फाइवर की अपनी है, यानी कि वो जो 5 स्टार रेटिंग वाले स्टार्स हैं वो स्टार्स आप अपने गिग के इमेज के अंदर ऐड नहीं कर सकते। शुरू में मैंने किए हुए थे, अच्छे लगते थे, स्टाइल अच्छा था, लेकिन ऐसा ऐसा फाइवर ने फिर अलाउ नहीं किया, फाइवर ने ख़त्म कर दिया। मेरे तकरीबन 1.5 साल लगे रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर फाइवर ने कहा कि अब ये चीज़ें हम ख़त्म कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने गिग इमेज चेंज कर दी और कुछ नहीं हुआ। ठीक है, इनसे ये नहीं होता कि वो आपके आईडी बंद कर देंगे, सिर्फ ये कि वो आपको एरर दे देते हैं कि आपका गिग जो है वो हमने ब्लॉक किया हुआ है, आप ये चेंज कर लो तो गिग वापस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी का डिज़ाइन ऐड करते हो, ठीक है, किसी का डिज़ाइन चोरी करके और वो अपने गिग में लगाते हैं, तो उस सिनेरियो में हो सकता है कि आपका गिग डिनाई हो जाए और गिग ही बंद हो जाए। ठीक है, वो ज़रा स्ट्रिक्ट होते हैं उस बारे में। अच्छा, मैं साथ साथ कमेंट्स देख लूँ आपके, बाकी कोई चीज़ हो तो बता दीजिएगा। ठीक हो गया। सर अगर कोई खुद से ऑर्डर कर दे स्पैम करने के लिए तो क्या हम अपने तौर पे इनकार कर सकते हैं? भाई मुझे नहीं काम नहीं करना। याद रहे जो बंदा स्कैम कर रहा होगा या स्पैम कर रहा होगा वो डायरेक्ट ऑर्डर पहले प्लेस नहीं करता,
وہ ہمیشہ ان باکس میں آئے گا اور وہاں تنگ کرے گا اور ڈائریکٹ آرڈر پلیس نہیں کرے گا. ٹھیک ہو گیا سر. پھر تو نیم کا ایشو نہیں ہوگا کہ اپنا ریئل نیم ہی یوز کریں. نہیں, آپ کوئی بھی جنیرک نام اگر یوز کیا ہو تو دیٹس فائن, لیکن یہ نہ ہو کہ نام حمزہ ہے اور وہاں پہ آپ نے کوئی فیمیل نیم یوز کیا ہو, تو اس طرح کی چیزیں نہ ہوں. ٹھیک ہے سر. جبکہ یہ تو ہماری پروفائل پہ آلریڈی شو ہو رہے ہوتے ہیں. جی, اسٹارز وغیرہ جو فائبر ایڈٹ کر رہا ہوتا ہے وہ چیز الگ ہے, آپ امیج کے اندر شو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے بعد آپ کے پاس ٹیسٹیمونیل گگز آپ کریٹ نہیں کر سکتے. اب یہ کون سے گگز ہوتے ہیں؟ فائبر کے اوپر کچھ لوگ اس طرح کی سروس دیتے ہیں کہ میں آپ کے جو امیزون کا پروفائل ہے اس کے اوپر آپ کو فیک ریویوز دے دوں گا. ٹھیک ہے, جیسے کہ دراز میں کسی بندے سے پیسے لیتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں کہ مجھے بے شک چیز سینڈ نہ کرو لیکن آرڈر سٹارٹ کر دو, اور میں آپ کو فیک ریویو وہاں پہ دے دوں گا کہ واہ کیا چیز ہے آپ کے پاس, زبردست, میں نے یوز کیا, بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے جو فیک ٹیسٹیمونیلز ہوتے ہیں اس طرح کے آپ گگز کریٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, فائبر آپ کو الاؤ نہیں کرتا کہ آپ اس طرح کے گگز کریٹ کرو جہاں پہ آپ اس طرح کی چیزیں سیل کر رہے ہو. ٹھیک ہے, یا آپ کسی کو سروس دے رہے ہو ایسی کہ میں آپ کو فیک ٹیسٹیمونیل کریٹ کر کے دوں گا, حالانکہ میں نے سروس خود نہیں لی لیکن جسٹ فیک میں نے ریویو دے دیا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز آپ کو وہ الاؤ نہیں کرتے. اس کے بعد پیڈ ریویوز, کہ آپ کسی کو پیسے دے کے اپنی فائبر کی جو پروفائل ہے اس پہ ریویوز لے لیں. ٹھیک ہے, اکثر اوقات پاکستان میں یہ چیز بہت زیادہ کامن ہے کہ ہم لوگ فیک ریویوز لے لیتے ہیں. جی پروفائل نہیں چل رہی تو ایسا کرتا ہوں میں تمہیں $700 دیتا ہوں, $5 کے, اور تم ایسا کرو کہ میری پروفائل پہ آرڈر پلیس کر دو, اور اس کے بعد یہ ہے کہ ریویو دے دینا اور پھر یہ ہوگا کہ میری پروفائل چل جائے گی. تو یہ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ چیز بہت کامن ہے, اس لیے آپ لوگوں کو پہلے بتا رہا ہوں. فائبر اگر ڈیٹیکٹ کر لے, نارملی تو ہوتا ہے پاکستان سے پاکستان آرڈر جائے تو فوراً دیکھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر اس کے اندر آپ نے نہ کوئی بات کی ہے, نہ کچھ ہو, نہ کوئی ڈلیوری پراپر دی ہے, اور ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی 2 نمبری چل رہی ہے, اور وہ فوراً سے آپ کی آئی ڈیز بلاک کر دیتے ہیں. تو اس طرح کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, پاکستانیوں نے بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہوئی ہیں, تھوڑی سی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ نہ کریں تو بہتر ہے. وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ میں سے فار ایگزامپل اگر 4-5 دوست ہیں فائبر پہ کام سٹارٹ کیا ہے تو تمام جو دوست ہیں وہ ایک دوسرے کے گگ کے اوپر آرڈر پلیس کر دیں گے. ٹھیک ہے, اور اس آرڈر کی ڈیوریشن ہوگی 60 دن 90 دن. ٹھیک ہے, ہوگا کیا اس سے کہ آپ کے گگ کے اوپر لکھا ہو رہا ہے کہ ایک آرڈر کیو میں ہے. ٹھیک ہے, کلائنٹ جب دیکھے گا گگ کے اوپر کہ اچھا ایک بندے نے آلریڈی آرڈر پلیس کیا ہوا ہے, جس کا مطلب ہے کسی نے اس پہ ٹرسٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو میں بھی اس پہ ٹرسٹ کر سکتا ہوں. تو جب 4-5 دوست ہوتے ہیں تو وہ سارے مل کے جب ایک دوسرے کو آرڈر پلیس کرتے ہیں تو وہ 4-5 آرڈر کیو میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آرڈر پراپر ڈلیور نہیں کرتے, وہ جسٹ ٹائم ایکسٹینڈ کرتے جاتے ہیں اور وہ آرڈر پڑا رہتا ہے. اس سے ہی ہوتا ہے کہ کیو کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ 5 آرڈر اس کے کیو میں ہیں, 6 آرڈر کیو میں ہیں. تو وہ ایک طریقہ, مطلب یہ سمجھ لیں کہ آپ کے دوست نے نئی دکان کھولی ہے اور اس نے آپ تمام دوستوں سے کہہ دیا کہ میری دکان پہ آ کے بیٹھا کرو تاکہ دکان پہ رش لگے اور لوگ کہیں کہ واہ اس دکان پہ تو بہت رش ہوتا ہے, اس کی چیزیں بہت اچھی ہوں گی, تو سارے پھر وہاں پہ دکان پہ آئیں گے. سمپل یہ طریقہ ہے جو انہوں نے فائبر پہ یوز کرنا شروع کر دیا. تو ان چیزوں کو اوائڈ کریں. فائبر جب دیکھتا ہے کہ اس بندے کے پاس اتنے آرڈر پڑے ہوئے لیکن ابھی تک ڈلیور نہیں ہوئے تو وہ آپ کو فلیگ کر سکتے ہیں, آپ کو بین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کو تھوڑا سا اوائڈ کیجیے گا. اچھا, میں ساتھ ساتھ کمنٹس دیکھ لوں, باقی اگر کوئی چیز آپ کے مائنڈ میں ہے تو آپ ساتھ ساتھ شیئر کرتے جائیں. ٹھیک ہے سر, ڈسکرپشن میں ریئل نیم دینا چاہیے, آپ دے دیں اگر پاسبل ہے, اچھی بات ہے اگر آپ دے دیں نام. اچھا, جو 2 نمبر بندہ آئے گا اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ آپ کو خود ہی فیل آ جائے گی. ٹھیک ہے, اگر وہ اس طرح کا فائل دے رہا ہے, کوئی اس طرح کا لنک دے رہا ہے تو آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا. باقی جو نارمل کلائنٹس ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ آپ ہر بندے پہ شک کرنا شروع کر دیں, کوئی 100 میں سے 1 یا 2 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو اسکیم کر رہے ہوتے ہیں. اچھا جی سر, کل جب آپ کا پیکیج کا بتا رہے تھے اس میں کنفیوژن ہے, جیسے بزنس کارڈ ہماری مین سروس ہے, لوگو لیٹر ہیڈ پیکیج کے لیے تھا, تو کانسیپٹ اور ریویو وہ لوگو اور لیٹر ہیڈ کے بھی اپلائی ہوں گے؟ نہیں, وہ صرف بزنس کارڈ کے ہم نے 2 یا 3 کہے تھے, لوگو ایک ہی ہوگا, لیٹر ہیڈ بھی ایک ہی ہوگا. اچھا یس سر, آپ نے پہلے بھی بتایا تھا اس طرح سے آئی ڈی بلاک ہو جاتی ہے. جی بالکل, ڈسکرپشن والا نیم اور یوزر نیم سیم نہ ہونے پہ کوئی پرابلم ہوگی؟ نہیں ہوگی, میں نے بتا دیا آپ لوگوں کو. اچھا, پیڈ ریویو سے ایک اور چیز بتا دوں کہ آپ لوگوں کو ریویو کس طرح کام کرتا ہے. آپ کا کلائنٹ جب آپ کو ریٹ کر رہا ہوتا ہے آرڈر کمپلیٹ ہونے کے بعد, یا کلائنٹ جو ریویو دے رہا ہوتا ہے, وہ سسٹم کس طرح چلتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو جب کلائنٹ نے ریویو سینڈ کیے, یہ بڑے انٹرسٹنگ چیز ہے, بہت مزے کی ہے, پاکستانیوں نے اس میں ایسی ایسی چیزیں نکالی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے.
अच्छा, होता कुछ इस तरह से था कि आप लोगों को जब क्लाइंट रिव्यू देता था तो आपको रिव्यू नज़र आता था। किस बंदे ने आपको 5 स्टार या 5 स्टार रिव्यू दिया है और आपका जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो गया, 5 स्टार रिव्यू दिया है। अब आप भी रिव्यू दे दें ताकि क्लाइंट के पास भी रिव्यू आ जाए, ठीक है? होता ये था कि क्लाइंट ने 5 स्टार रिव्यू दिया, आपने देखा ओह क्लाइंट ने 5 स्टार रिव्यू दिया, मैं भी 5 स्टार दूंगा, ठीक है? अच्छा क्लाइंट है, अच्छा रिव्यू दिया है, मैं भी इसको 5 स्टार रिव्यू देता हूँ। तो जो क्लाइंट ने आपको रिव्यू दिया है और आपने जो क्लाइंट को रिव्यू दिया है, वो दोनों रिव्यू आपकी प्रोफाइल पे और आपके गिग पे आते थे, ठीक है? कि ये क्लाइंट का रिव्यू है, इस को क्लाइंट ने पसंद किया है और इसने फिर आगे क्लाइंट को ये रिप्लाई किया। तो इस तरह से काम चल रहा था। लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, हमें सादा काम पसंद नहीं है। हमने क्या किया कि जैसे ही हम देखते थे कि क्लाइंट ने 5 स्टार रिव्यू नहीं दिया, उसने 4.5 या 4 या 3 या नेगेटिव रिव्यू दिया है, तो हम भी क्लाइंट को नेगेटिव रिव्यू देते थे। हालांकि क्लाइंट की इसमें कोई गलती नहीं है, उसने कोई चीज़ मांगी थी, आप वो डिलीवर नहीं कर सके, तो इसमें क्लाइंट की क्या गलती है? लेकिन स्टिल हम उसको नेगेटिव रिव्यू देते थे क्योंकि हमें पता है कि क्लाइंट ने हमें अच्छा रिव्यू नहीं दिया, हम भी उसको अच्छा रिव्यू नहीं देंगे। तो फाइवर इस चीज़ से बड़ा तंग आया, ठीक है? फाइवर ने कहा कि यार ये तो काम ख़राब है, इसमें तो कोई यानी कि बाइस्ड रिव्यू आ रहा है, आप प्रॉपर अपने एक्सपीरियंस का रिव्यू नहीं दे रहे, आप जस्ट क्लाइंट से तंग आके उसको रिव्यू दे रहे हैं। तो फाइवर ने क्या किया, फाइवर ने एक ऐसा मेथड क्रिएट किया कि जब क्लाइंट आपको रिव्यू देगा तो आपको रिव्यू नज़र नहीं आएगा, सिर्फ नोटिफिकेशन आएगा कि क्लाइंट ने रिव्यू दिया, ठीक है? और आपको कहेगा फाइवर कि अब आप रिव्यू दें। क्लाइंट का जो रिव्यू था वो फाइवर ने अपने पास हाइड कर लिया, रख लिए कि मैं आपको तब दिखाऊंगा रिव्यू जब आप रिव्यू देंगे। अब आप परेशान हैं कि क्लाइंट ने पता नहीं क्या रिव्यू दिया होगा। अब मुझे चाहिए कि मैं कौन सा रिव्यू दूं, मैं 3 स्टार देता हूँ और क्लाइंट ने 5 दिया हो तो मैं बुरा हूँ, ठीक है? मैंने 5 दे दिया, क्लाइंट ने 3 दिया हो तो फिर तो बड़ा काम ख़राब हो जाएगा। तो उस चक्कर में अब हम ये करते हैं, हम लोग रिव्यू दे देते हैं, ठीक है? जो भी हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस होता है, और जब हम रिव्यू सबमिट करवाते हैं अपना, ठीक है? हमने जो क्लाइंट को रिव्यू दिया है वो सबमिट करवाया, फाइवर ने कहा ठीक है आपका रिव्यू मुझे मिल गया, ये है जो रिव्यू जो क्लाइंट ने आपको दिया, ठीक है? तो वो दोनों के हाइड कर लेते हैं और बाद में आप एक दूसरे का रिव्यू देख सकते हैं, ठीक है? जब हमने अपना रिव्यू दे दिया तो फिर क्लाइंट का रिव्यू हमारी प्रोफाइल पे नज़र आता है, ठीक है? तो ये एक मेथड है जो फाइवर ने स्टार्ट किया, फाइवर ने दिखाना शुरू किया। लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ कि जहाँ पे गोरे ख़त्म होते हैं पाकिस्तानी वहाँ से शुरू होते हैं। पाकिस्तानी अब क्या करते हैं कि अब उनको पता चल गया कि हमने अगर काम ख़राब किया, यानी कि काम सही डिलीवर नहीं किया, हमें पता है कि क्लाइंट ने नेगेटिव रिव्यू दिया होगा, तो हम क्या करते हैं कि जब फाइवर के पास क्लाइंट का रिव्यू आता है, फाइवर ने हाइड किया हुआ है, तो हम फाइवर को अपना रिव्यू देते ही नहीं है। जब मैं अपना रिव्यू नहीं दूंगा तो क्लाइंट को जो रिव्यू है वो मेरी प्रोफाइल पे आएगा ही नहीं, वो नेगेटिव रिव्यू है, वो फाइवर के पास पड़ा हुआ है, मुझे क्या टेंशन है, मैं देता ही नहीं हूँ वो रिव्यू, ठीक है? हम रिव्यू आगे से देते ही नहीं है, वो नेगेटिव रिव्यू फाइवर के पास पड़ा रहता है। फाइवर फिर फंस गया कि अब मैं क्या करूँ? फाइवर ने फिर क्या किया कि फाइवर ने 10 डेज़ का टाइम रख दिया कि 10 दिन तक अगर मैं रिव्यू नहीं दूंगा तो वो जो रिव्यू जो भी क्लाइंट ने दिया होगा वो 10 दिन बाद मेरी प्रोफाइल पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है? यानी कि क्लाइंट ने जो रिव्यू दिया और उसके अगेंस्ट मैंने कोई रिव्यू नहीं दिया, फाइवर के पास वो हाइड था रिव्यू क्लाइंट का, तो 10 दिन बाद वो खुद ब खुद मेरी प्रोफाइल पे आ जाएगा। अब फिर मसला बन गया पाकिस्तानियों के लिए कि आप क्या करें? फिर पाकिस्तानियों ने क्या किया कि अब आसान तरीका ये है कि हम रिव्यू ना दें और वो जो 10 दिन का टाइम है हमारे पास, उन 10 दिन के टाइम के अंदर हम बाकी क्लाइंट से अच्छे रिव्यूज़ ले लें, ताकि जो वो नेगेटिव रिव्यू है वो बॉटम पे आएगा, अपने टाइम के लिहाज से आएगा, ऑलरेडी उससे ऊपर 3 या 4 जो हैं अच्छे रिव्यूज़ आ जाएंगे, ठीक है? ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है, समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आती तब भी कोई मसला नहीं है। आपने जस्ट जब क्लाइंट आपको रिव्यू देता है, आपका जो एक्सपीरियंस है, आप उसके अगेंस्ट क्लाइंट को रिव्यू दें और काम ख़त्म। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये वो 2 नंबरियाँ हैं, ठीक है? वो जुगाड़ हैं जो पाकिस्तानी लगाते हैं और जिसकी वजह से हम मशहूर हैं, ठीक है? इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, कट थ्रोट किस्म का बिज़नेस है ये पूरा आपका फाइवर के ऊपर, कि लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे की प्रोफाइल पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, फिर उसको नेगेटिव रिव्यू देते हैं, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। मैं क्योंकि टॉप रेट सेलर हूँ, मेरे साथ डेली बेस के ऊपर इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं, मैं उनको बड़ी तरीके से हैंडल कर रहा होता हूँ। लेकिन चीज़ ये है कि ये सब कुछ होता है, ये बिज़नेस है, ये बच्चों का खेल नहीं है, इसमें आपको अपने गुर्दे बड़े करने होंगे, अपना जो ओवरऑल माइंड सेट है, अपना जो थिंकिंग है वो थोड़ी ब्रॉड करनी होगी। ये नहीं है कि ऑर्डर आ गया हाथ पैर कांपना शुरू हो गए,
मैंने उनके बच्चों को रोते हुए देखा है कि सर मैं क्या करूँगा, मेरा ऑर्डर आ गया है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, रो रहे होते मेरे सामने बैठ के। अरे ऑर्डर आया, प्रोजेक्ट आया आपका, आपने चीज़ सीखी हुई है, इसमें घबराने वाली क्या बात है? नहीं सर मुझे डर लग रहा है, मेरे से नहीं होगा। वो क्लाइंट कुछ भी हो जाए, वो आपके लैपटॉप से बाहर नहीं आ सकता, ठीक है, कुछ भी हो जाए। मैं यहाँ पे वाकई में पढ़ाता था, तो मेरे पास एक स्टूडेंट था, वो ज़रा थोड़ा सा ना पंजाबी टाइप था, यानी कि उससे उर्दू बोलना बड़ा मुश्किल था, और वो बंदा इंग्लिश में सारी वो कन्वर्सेशन बड़ी मुश्किल करता था। लेकिन उस बेचारे की लक जो थी कि उसको ऐसा हफ्ते में यानी कि 2-3 ऑर्डर आते रहते थे स्टार्ट में, और बड़ा अच्छा उसने काम स्टार्ट कर लिया था। तो एक अचानक से इसका जो क्लाइंट था उसने तंग करना शुरू कर दिया उसको कि ऑर्डर कैंसिल करो, मुझे काम पसंद नहीं आया, ना मुझे तुम्हारी इंग्लिश समझ आती है, पता नहीं क्या कहते हो। तो वो कहता है होवे ना टेक्सला था मैं दसना इनू। मैंने कहा यार बच्चे ये टेक्सला के नहीं है, ये बाहर का है। और इस तरह का जो आपका माइंडसेट होता है फिर आपको तंग करता है कि आप डायरेक्ट क्लाइंट के साथ जो होते हैं दुश्मनियाँ डालना शुरू कर देते हैं कि ये टेक्सला का होता है, मैं इसको बताता, या तो सही यहाँ मैं इसको बताऊंगा। वो एक क्लाइंट है बेचारे 4 पैसे जेब में लेके फिर रहा है, उसको काम चाहिए। तो इस तरह की चीज़ करने से बेहतर है कि आप थोड़े प्रोफेशनल रहें, ठीक है। बाकी कम्युनिकेशन में इंशाल्लाह मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा कि हमने बात कैसे करनी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास ये है कि हम लोगों ने कोई भी फेक एंगेजमेंट और ट्रैफिक जनरेट नहीं करनी। जैसे मैंने आपको कल बताया कि लोग व्यूज़ के अगेंस्ट व्यूज़ ले रहे होते हैं, ठीक है। तो कोशिश ये करेंगे कि हम लोग जो ओवरऑल हमारा मेथड है, जिस तरह गिग क्रिएट करते हैं उसी तरह गिग क्रिएट करेंगे। हम कोई फेक ट्रैफिक वगैरह इधर उधर से नहीं लेंगे, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि अपने जो ओवरऑल पोर्टफोलियो उसको इतना अच्छा करें, हम कोई भी सच मेथड नहीं यूज़ करेंगे जिससे फेक एंगेजमेंट या फेक ट्रैफिक आएगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ है कि हमने कोई भी ऐसी सर्विस प्रॉमिस नहीं करनी क्लाइंट से कि जिसका आउटकम हमारे हाथ में नहीं है। अब इस बात को थोड़ा समझिएगा। अक्सर लोग ये कहते हैं फाइवर के ऊपर अपना गिग क्रिएट कर देंगे और कहेंगे कि मैं आपकी यूट्यूब की जो वीडियो है उस पर व्यूज़ ला के दूंगा, ठीक है, उसकी प्रमोशन करूंगा, उस पर व्यूज़ ला के दूंगा। इसके अलावा वो अमेज़ॉन की, अगर किसी का फॉर एग्जांपल कोई अकाउंट फंसा हुआ है, अमेज़ॉन का अकाउंट जो है उसमें इशू आ रहा है, तो वो कहते हैं जी मैं आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव करवा दूंगा, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं, वो अमेज़ॉन के हाथ में, वो होता है या नहीं होता वो अमेज़ॉन का मसला है। तो इसके अलावा अगर कोई बंदा कहता है कि मैं आपकी दुआ पूरी करवा दूंगा, तो वो भी हमारे हाथ में नहीं, वो अल्लाह ताला के हाथ में है। तो इस तरह की चीज़ें जो है फाइवर अलाउ नहीं करता, बट स्टिल आपको गिग्स मिलेंगे। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि उनकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी चेंज होगी, ठीक है, उन्होंने इस तरह कीवर्ड्स यूज़ नहीं किए होंगे, जिसकी वजह से आपका जो ओवरऑल वो गिग है वो बैन नहीं हुआ होगा। लेकिन फाइवर ये चीज़ अलाउ नहीं करता कि आप ऐसी कोई सर्विस दो जिसका आउटकम आपके हाथ में नहीं, आप इधर उधर से काम करके दे रहे होंगे, ठीक है। तो अभी तक जो चीज़ें सारी हमने पढ़ी हैं, ये सारी लिस्ट डाउन की हैं, इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसका आपको डरना चाहिए, ठीक है। आप अगर आप फेयर काम कर रहे हो तो आप ना तो अपनी फेक इन्फॉर्मेशन दोगे, ठीक है। अगर आप फेयर हो तो आप कोई भी गिग में झूठ नहीं बोलोगे। अगर आप फेयर हो तो आप किसी को भी इस तरह के फेक रिव्यूज़ नहीं दोगे, ना किसी से फेक रिव्यूज़ लोगे, ठीक है। उसके अलावा आप कहीं भी गिग अपना इस तरह से फेक उसके ऊपर व्यूज़ या क्लिक्स नहीं लोगे, ठीक है। और ना ही आप किसी को इस तरह का काम करके दोगे जो काम आपके अपने हाथ में नहीं है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है समझने वाली कि अगर आप फेयर हो तो फिर आप बच के रहोगे, कोई मसला नहीं। इसके अलावा आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं क्रिएट करने। फाइवर के ऊपर अक्सर इस तरह के क्लाइंट्स आते हैं जो आपसे कहते हैं कि मुझे अपनी कंट्री का जो CNIC है वो क्रिएट करवाना है, उसमें नाम चेंज करना है, या मैंने अपना नंबर चेंज करना है। वो इस तरह के फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, फेक डिग्रीज बनवाते हैं, फेक डिप्लोमा बनवाते हैं। ये सब कुछ होता है। आपसे कहते हैं आप एक डिप्लोमा डिज़ाइन करके दें जिसमें ये सब कुछ लिखा हो, या एक डिग्री बना के दे दें, तो आपने ये काम नहीं करना, ठीक है। हाँ, अगर वो आपसे ऐसा कोई कहते हैं कि आप मुझे एक सर्टिफिकेट बना के दें, ये कंटेंट है उसका और आपने सर्टिफिकेट डिज़ाइन करना है, तो ये आप कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर सर्टिफिकेट वो आपको खुद देते हैं और आपसे कहते हैं इसके अंदर चेंजेस कर दो, नाम चेंज कर दो, इसका टेक्स्ट चेंज कर दो, या आपको कोई डॉक्यूमेंट देते हैं उसमें आपको कहते हैं कि इसके अंदर से ये चीज़ मिटा के ये चीज़ लिख दो, और वो डॉक्यूमेंट जो होता है वो नॉर्मली आपका गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है, तो उसको आपने नहीं करना। कोई बिजनेस डॉक्यूमेंट है उसमें चेंजेस करने हैं तो डेट्स फाइन, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट इशू डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर स्टैंप है गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट का लोगो है, तो वो चीज़ आपने नहीं करना, ठीक है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि आपने इन चीज़ों से बच के रहना है। अगर फाइवर को पता चल जाए कि आप इस तरह कुछ कर रहे हो कि जहाँ पे आपने गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंट है वो चेंज किया है, तो वहाँ पे आप फंस सकते हो, फाइवर आपको बैन कर सकता है, ठीक है। क्योंकि फाइवर की अपनी जो
اوور آل رسپیکٹ ہے وہ اسٹیک پہ آ جاتی ہے کہ فائیور کے اوپر اس طرح کے کام ہو رہے ہیں. اور یہ جب بات میڈیا میں چلی جائے تو وہاں پہ پھر فائیور کے لیے بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. نیکسٹ یہ کہ انیتھیکل سروس آپ نے نہیں دینی. ٹھیک ہے, کوئی بھی اس طرح کی سروس کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط چیز ہے یا ایون کہ اسلام کے بھی خلاف ہے تو وہ آپ اوائڈ کریں ان چیزوں کو. وہ فائیور بھی آپ کو الاؤ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ایسا کوئی کام جو اپنے آپ پیرنٹس کو نہیں دکھا سکتے کہ میں نے یہ ڈیزائن کریٹ کیا تو اس ڈیزائن کو تھوڑا سا اوائڈ کیجیے گا, وہ نہ کریٹ کیجیے گا. اس کے علاوہ میڈیکل ریلیٹڈ سروسز آپ نہیں دے سکتے کہ آئی ول بی یور ڈاکٹر فار $5. ٹھیک ہے, آپ کسی کو بھی کوئی میڈیسن پرسکرائب نہیں کر سکتے. آپ کسی کو بھی حکیمی جو سارے یہ فارمولاز ہوتے ہیں وہ نہیں دے سکتے. فائیور آپ کو الاؤ نہیں کرتا کہ آپ کوئی بھی میڈیکل سروس کا گگ کریٹ کریں. ٹھیک ہے, فارماسیوٹیکل سے ریلیونٹ کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے آپ کچھ بھی اس طرح کا آن لائن اس پہ نہیں دے سکتے. اس کے بعد آپ کسی کو اسپیم نہیں کر سکتے. آپ میں سے اکثر بچے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ جا کے جتنے بھی بڑے سیلرز ہوتے ہیں ان کو میسج کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ مجھے کام دے دیں, پلیز میری ہیلپ کر دیں. ابھی کل مجھے ایک بچے کا میسج آیا ہوا تھا, ایم ناٹ شیور اس کا شہر کون سا تھا بٹ پاکستان سے تھا, کہ میں نے فائیور اسٹارٹ کیا ہے, پلیز میری ہیلپ کر دیں. میں اس سے کہہ رہا ہوں مجھے بتائیں میں آپ کو کیسے ہیلپ کر دوں, مجھے فائیور سکھا دیں. اب میں فائیور بیٹھ کے آپ کو فائیور سکھاؤں یا میں اپنا کام کروں؟ تو میں نے اس کو تھوڑا بہت بتایا کہ آپ یوٹیوب پہ یہ سب چینلز دیکھو, اس کے علاوہ آپ ای روزگار جوائن کر لو تاکہ پراپر ایک وے سے آپ سیکھو. فائیور پہ بیٹھ کے میں آپ کو سکھا نہیں سکتا. اس کے اندر آپ میری بھی آئی ڈی پھنساؤ گے, اپنی بھی آئی ڈی پھنساؤ گے, اور دونوں جو ہیں وہ فائیور سے باہر آ جائیں گے. سو اس لیے کوشش یہی کریں گے کہ کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں کہ آپ مجھے کام دیں. اکثر اوقات فائیور بھی آپ کو الاؤ نہیں کرتا کہ آپ اپنے کام کو آؤٹ سورس کریں. آپ فائیور پہ ہی اپنے گگ پہ کام لے کے اور آگے کسی کو وہ کام دیں گے تو وہ بھی اکثر اوقات فائیور جو ہے وہ الاؤ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ڈائریکٹ کانٹیکٹ آپ اپنے کلائنٹ سے نہیں کرو گے. کلائنٹ سے کبھی ای میل ایڈریس, اس کا اسکائپ, اس کا واٹس ایپ, اس کا فون نمبر نہیں لیں گے. جو بھی بات آپ نے کرنی ہے آپ نے فائیور پہ ہی کرنی ہے. کلائنٹ آپ سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ اسکائپ پہ آ جائیں, میرے ساتھ زوم پہ آ جائیں, میرے ساتھ واٹس ایپ پہ آ جائیں, مجھے بات سمجھانی ہے آپ کو, تو ایسی تمام چیزوں کو آپ اوائڈ کریں گے. آپ کلائنٹ سے کہیں گے کہ آپ مجھے آڈیو میں یا ویڈیو میں چیز سینڈ کر دیں تاکہ میرے پاس ریکارڈ رہے اور میں بار بار اس سے گو تھرو کر لوں تاکہ میرے لیے بھی ایزی ہو. آپ نے کوئی ای میل وغیرہ اس کا شیئر نہیں کرنی, کچھ بھی نہیں کرنا ایسا. ٹھیک ہے, تو یہی کوشش کریں گے کہ ہم لوگ اوور آل اپنے کلائنٹ کے ساتھ جو بھی بات کرنی ہے, جو کچھ بھی کانٹیکٹ رکھنا ہے وہ سمپلی فائیور کے اوپر ہی رکھیں گے. ٹھیک ہے, اور لاسٹ میں وہی چیز ہے کہ آپ لوگوں نے ملٹیپل اکاؤنٹس کریٹ نہیں کرنے. اپنا ایک ہی فائیور کا اکاؤنٹ ہے وہی تمام مشینز پہ یوز کریں گے. دو اکاؤنٹس کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں کہیں کوئی کوشچن ہو, کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو بتا دیں, کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آیا تو بتا دیں, میں آپ کے کمنٹس دیکھ لیتا ہوں ساتھ ساتھ. اچھا جی, سر کچھ لوگ ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کے تھرو گگ کلکس انکریز کرتے ہیں, از اٹ ٹو فیئر؟ نہیں, یہ نہیں کرنا. اچھا جی, ویسے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ گگ سے کلک زیادہ کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے. اچھا جی سر, یہ صرف پاکستانی تھوڑی کرتے ہیں, پاکستان سے زیادہ تو انڈین اور بنگلہ دیش والے ہیں, وہ بھی تو اسی کو حرکت کرتے ہوں گے. ان کا مجھے کنفرم نہیں ہے کہ وہ کرتے یا نہیں کرتے. ٹھیک ہے, بنگالی ویسے بھی فائیور کے اوپر کم ہی مجھے نظر آئے ہیں. زیادہ تر پاکستانیوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ یہ زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں فائیور کے اوپر, اور ہم پاکستانیوں کے ہی انہی کو ٹھیک کر سکتے ہیں, انہی کے جواب دیں, کیونکہ میں پاکستانی فریلانسر کریٹ کر رہا ہوں. اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو ایٹ لیسٹ منع کر دوں. باقی میں ان کا کوئی پیرنٹس نہیں ہوں, نہ میں ان کو والد ہوں کہ میں ان کو منع کرتا ہوا یا ان کو مار کے اس کو منع کروں گا کہ یہ مت کرو. بتانا میرا مقصد ہے, سمجھانا میرا مقصد ہے, آگے ان کی مرضی ہے, وہ جو مرضی کریں. اچھا ٹھیک ہو گیا. سر مجھے تو ابھی سے ڈر لگ رہا ہے, یہی دیکھیں اب کیا کر سکتے ہیں. پینک کر جاتی ہوں. اچھا, فرائیڈے کو کلاس کم لیتے ہیں اسٹوڈنٹس, وائی؟ یہ دنیا کا اصول ہے, جمعے والے دن ہم ویسے ہی فیل ہوتی ہے کہ آدھی چھٹی ہے, آدھا کام ہوگا, لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. فرائیڈے کا آپ کا کمپلیٹ لیکچر ہوتا ہے اور آپ کے 50 لیکچرز ہیں, 50 لیکچر کے اندر ایک لیکچر کاؤنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان کو یہ لگتا ہے کہ آج ہم ریویژن کریں گے, پڑھیں گے نہیں, تو اس لیے وہ آج کا لیکچر نہیں لے رہے ہوتے. وہ ان کا مسئلہ ہے. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ فریلانسر کا کوئی سنڈے کوئی منڈے نہیں ہوتا, 7 دن ہوتے ہیں فریلانسر کے, 7 کے 7 دن وہ کام کر رہا ہوتا ہے, تبھی وہ باقیوں سے زیادہ پیسے کما رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ کے مائنڈ میں یہ ہے کہ جمعہ کا دن ایسا ہوتا ہے کہ اس دن پڑھا نہیں جاتا, اس دن یہ نہیں کیا جاتا, تو بچے پیسے پھر آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے.
آپ وہی 30,000 والی جاب کروگے. اچھا جی, سمپل حلال کمائیں حلال کھائیں برکت ہوگی انشاءاللہ. جی بالکل ایسا ہی ہے. سر بیوٹی ٹپس دے سکتے ہیں؟ جی بالکل دے سکتے ہیں سر. ایسے سپیمز کو رپلائی ہی نہ کریں تو ٹھیک ہوگا نا؟ رپلائی نہیں کریں گے تو آپ کا جو رسپانس ٹائم ہے یا رسپانس ریٹ جو ہے وہ افیکٹ ہوگا اگر آپ کسی کو رپلائی نہیں کرو گے. اس کو سمپل آپ یہ رپلائی کر سکتے ہو لیٹ می چیک, ٹھیک ہے, یا آئی ایم بزی آئی کانٹ ٹیک دس جاب, اس طرح کا میسج کر دو تاکہ آپ کا فرسٹ رپلائی چلا جائے. اس کے بعد وہ آپ کو میسج کرتا رہے, کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے. اچھا سر, ای روزگار پہ فرینڈس کو انوائٹ کر سکتے ہیں؟ آپ اس گروپ میں انوائٹ نہیں کر سکتے, آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ ایڈمیشنز اوپن ہے, وہ اپلائی کر لیں, ٹھیک ہے. اچھا سر, پھر اگر وہ بزنس کارڈ کے لیے میل ایڈریس اور فون نمبر پرووائڈ کرے گا تو فائیور کیسے دیکھے گا؟ آپ جب بھی فائیور کے اوپر ای میل لکھنے لگتے ہو, فائیور آپ کو کہتا ہے کہ یہ جو آپ ای میل لکھ رہے ہو آپ کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. یا پے پال کی اگر اس سے ڈیٹیلز دیتے ہو, یا ڈائریکٹ بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز دیتے ہو, یا آپ ڈائریکٹ پیمنٹ کا اس سے کہتے ہو, یہ سب کچھ فائیور الاؤ نہیں کرتا. ایون کہ آپ منی کا ورڈ نہیں یوز کر سکتے, پیمنٹ کا ورڈ نہیں یوز کر سکتے. اگر آپ اس کو سینڈ کرو گے میسج میں تو فائیور ایک دفعہ میسج پڑے گا کہ اچھا اس نے پیمنٹ کا ورڈ یوز کیا, اس کا مطلب کیا تھا. پھر ٹھیک ہے, اگر اس میں آپ نے پراپر کہا نہیں ہے اس کو کہ مجھے پیمنٹ سینڈ کرو یا ڈائریکٹ پیمنٹ دو, تو پھر فائیور کچھ نہیں کہے گا, ٹھیک ہے. وہ پڑھتے ضرور ہے میسج کو, ٹھیک ہے. تو اس لیے اگر کلائنٹ آپ کو فون نمبر وغیرہ بزنس کارڈ کے لیے دے رہا ہے تو کلائنٹ کی طرف سے کوئی چیز آ رہی ہے تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کلائنٹ نے ای میل ایڈریس اپنا سینڈ کیا ہے, اپنا فون نمبر سینڈ کیا, اپنا اسکائپ سینڈ کیا, وہ کچھ بھی سینڈ کرے گا آپ کو, آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ اس کو جب سینڈ کرو گے تو پھر مسئلہ ہے. تو اس لیے کلائنٹ کچھ بھی سینڈ کرتا رہے, کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. اچھا جی, ٹھیک ہو گیا سر. اگر کوئی ایک بندہ غلط کام کر رہا ہے اس کا مطلب تو یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم بھی غلط شروع کر دیں, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. سر فائیور پہ چائنیز نظر نہیں آتے. فائیور کیونکہ امریکن مارکیٹ ہے اس لیے چائنیز جو ہیں وہ امریکن مارکیٹ کو پسند نہیں کرتے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم یہاں پہ ارننگ کریں گے تو ہمیں ہر آرڈر کے اگینسٹ امریکنس کو پیسے دینے پڑیں گے, اس لیے ان کو پسند نہیں. اس لیے نہ وہ فیس بک یوز کرتے ہیں نہ ٹویٹر یوز کرتے ہیں. چائنیز جو ہیں وہ اس طرح کام نہیں کرتے, ان کی الگ مارکیٹ ہے, وہ وہیں پہ زیادہ تر ارننگ کرتے ہیں. سر اگر میں اپنا اکاؤنٹ کہیں اور جا کے کسی اور لیپ ٹاپ پہ سائن ان کروں گا اور وہ بندہ آلریڈی فائیور یوز کرتا ہوگا, کیا ہم وہاں سائن ان کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. جس جگہ پہ آلریڈی فائیور یوز ہو رہا ہے, جس مشین پہ آلریڈی فائیور یوز ہو رہا ہے, وہاں پہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ نہیں اوپن کرنا. آلریڈی ایک اسٹوڈنٹ کا اسی بیچ میں اکاؤنٹ بین ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, ہربل بیوٹی ٹپس کا ایک گگ بنا لیں. جی بنا لیں, مجھے بتائیے گا, میں بھی خرید لوں گا. اچھا, فائیور پر ایک اوپن آ رہا تھا کہ فرینڈس کو ای میل پر انوائٹ کریں اینڈ گیٹ اماؤنٹ, یہ کیا ہے؟ آپ انوائٹ کریں گے اپنے دوستوں کو, وہ اگر کچھ پرچیز کرتے ہیں یا وہ اوور آل پیسے کماتے ہیں تو اس کے اگینسٹ پھر آپ کو پیسے ملتے ہیں. نارملی اتنا ہوتا نہیں ہے, لیکن اگر آپ انوائٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. اماؤنٹ کا ورڈ یوز کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سر بینک کی جاب کی آفر آئی ہے, اب کیا کروں؟ جاب کی طرف جاؤں یا فری لانسر؟ پلیز مشورہ دے دیں. آپ بینک کی جاب کریں 9 سے 5 اور شام میں آ کے فری لانسنگ کریں. سر چائنیز والی کون سی مارکیٹ ہے فائیور کے اگینسٹ؟ او بھائی وہاں نہیں جانا ہم نے, چھوڑ دیں, وہ جو بھی ہے اگینسٹ وہ ان کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ ویب سائٹ چائنیز میں ہوگی, آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی, اور نہ ان کی مارکیٹ ہم نے جا کے خراب کرنی ہے. بڑی مشکل سے کوئی اچھا دوست ہمارا بنا ہوا ہے, اس کو بنا رہنے دیں. یہ نہ ہو کہ چائنیز بھی ہم سے تنگ آ کے ہماری دوستی چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. تو اس کو جہاں ہے وہیں رہنے دیں. اچھا جی سر, اگر ٹرسٹ لیول ڈیولپ ہو جائے سیلر اور کلائنٹ میں تو فائیور سے باہر ڈیل کر سکتے ہیں؟ آتا ہوں میں اس طرف کہ تب کیا کرنا ہے. اوکے, سو ہماری آئی ہوپ اس میں آپ کو کوئی کوشچن نہیں ہوگا. ہمارے پاس جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ آپ کو سمجھا دی ہیں, ٹھیک ہے. آپ ہوپ کہ آپ اس پہ عمل بھی کریں گے, ٹھیک ہے. اچھا, اگر ہم ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو فالو نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ یہ بڑا سوال تھا جو آپ میں سے کسی نے پوچھا نہیں ہے, لیکن خیر میں نے بتا بھی دیا تھا کہ اکاؤنٹ بلاک ہو سکتا ہے. اچھا, فائیور جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر چیز پہ بلاک ہی کر دے, کیونکہ اگر وہ ساروں کو بلاک کر دے گا تو کمائے گا کہاں سے, ٹھیک ہے. تو وہ بلاک نہیں کرتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو وارننگ دے دیتے ہیں کہ آپ نے جو کام کیا اس کی سزا اتنی بڑی نہیں ہے کہ آپ کی پروفائل بند کر دوں, میں آپ کو ایک وارننگ دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. وارننگ کیا ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اگر 3 وارننگز دے دیتے ہیں 90 دن کے اندر تو آپ کی آئی ڈی بلاک ہو جاتی ہے. 90 ڈیز بعد آپ کی وارننگ ختم ہو جاتی ہے. آپ کو جو بھی وارننگ ملتی ہے وہ 90 ڈیز کی ہوتی ہے. 90 ڈیز بعد آپ کے اکاؤنٹ سے وارننگ
ख़त्म हो जाती है। वार्निंग अब किस किस्म की हो सकती है? आपने कोई छोटी गलती की, फॉर एग्जांपल आपने क्लाइंट को खाली फाइल सेंड कर दी है, डिलीवर खाली फाइल सेंड कर दी है और सिंपल उसको कह दिया कि अभी मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने काम कंप्लीट नहीं किया, तो मैंने ये खाली फाइल सेंड की जस्ट टू कंप्लीट द ऑर्डर। इस तरह का काम अक्सर लोग करते हैं, तो फिर वहाँ पे फाइवर आपको वार्निंग दे सकता है। मैं कोई भी कंफर्म नहीं कह सकता कि इसके अगेंस्ट वार्निंग आएगी या आईडी ब्लॉक होगा या गिग बंद होगा। फाइवर की मर्जी है, वो जो करना चाहें, ठीक है। कभी वो गिग बंद कर देते हैं, कभी वो आईडी बंद कर देते हैं, कभी वो वार्निंग देते हैं, ये उनकी मर्जी है। वो किस गलती के अगेंस्ट आपको क्या सजा देते हैं, दे आर द जज। हम सिर्फ काम करने वाले हैं, हम सिर्फ वहाँ के रिहायशी हैं, हमें नहीं पता कि उसके अगेंस्ट क्या होगा, ठीक है। वो जज हैं, वो सज़ा लिखते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने अगर इस तरह की चीज़ देखी कि आपको वार्निंग आई है तो वो 90 डेज़ बाद ख़त्म हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो 2 इकट्ठी वार्निंग दे देते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा काम ख़राब किया, तो इसलिए आपको 2 इकट्ठी वार्निंग दी हैं, और अगर एक वार्निंग और मिली तो आपका जो अकाउंट है वो बैन हो जाएगा। तो अच्छा, अगर अकाउंट बैन हो जाता है तो क्या होता है? अगर आपका अकाउंट बैन होता है तो आपके जितने भी ऑर्डर चल रहे होते हैं वो सारे के सारे कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। और आपके जो पैसे फाइवर के अंदर पड़े होते हैं वो 90 डेज़ बाद आपको दोबारा एक्सेस देते हैं अकाउंट का, कि ये पकड़ें अपना अकाउंट, इसमें जो पैसे हैं वो पैसे निकालें, और उसके बाद अल्लाह हाफिज़, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, ठीक है। अब मेरा एक मासूमाना दोस्त था, उसने क्या किया, उसने 90 डेज़ बाद अपने पैसे निकाले और एक नया अकाउंट क्रिएट किया। जब उसने नया अकाउंट क्रिएट किया तो फाइवर के पास गया कि हेलो फाइवर, मेरी बात सुने, मेरा जो पुराना अकाउंट था उसके अंदर मेरे कुछ रिव्यूज़ थे, क्या ऐसा हो सकता है कि आप मेरे वो रिव्यूज़ मेरे इस अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर दो, मैंने नया अकाउंट बनाया। वो कहते ये तो बंदा फिर वही आ गया, उन्होंने उसका दूसरा अकाउंट बैन कर दिया। देखिए, उनको आपसे अकाउंट से मसला नहीं है, आपका जो अकाउंट है वो उनके लिए कुछ नहीं है, उनको मसला आपके माइंड सेट से है। जब आप एक अकाउंट पे 2 नंबरी कर रहे थे तो आप दूसरे अकाउंट भी 2 नंबरी करोगे, तो इसलिए वो अकाउंट बैन नहीं कर रहे थे, वो आपको बैन कर रहे थे कि आप हमारी जान छोड़ो। इसलिए अगर आप बाद में अकाउंट दोबारा क्रिएट करते तो फाइवर को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने दोबारा नया अकाउंट क्रिएट किया, ठीक है। ओके जी, ठीक है। अच्छा, अब मैं दोबारा कमेंट्स देख लूँ, फिर हम आगे चलते हैं। सर, हमने पेमेंट का वर्ड क्यों यूज़ नहीं करना? पेमेंट का वर्ड जो है वो पेपॉल से मिलता जुलता है, और पेमेंट का वर्ड नॉर्मली देखें, फाइवर ये नहीं कहता कि आपने यूज़ नहीं करना, फाइवर ये कहता है कि आपने पेमेंट का कहना नहीं है उसको, पेमेंट हमें करो या पेमेंट सेंड करो, ठीक है। पेमेंट का वर्ड आपके किसी सेंटेंस में आ रहा है तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि फाइवर वो सेंटेंस पढ़ता है कि इसने पेमेंट का वर्ड यूज़ क्यों किया। अच्छा जी सर, अक्सर देखा है फाइवर से क्लाइंट स्काइप तक आ जाते हैं, हाउ? मैं बताऊँगा कैसे आते हैं। पेनल्टी भी लगाता होगा? नहीं, पेनल्टी कोई नहीं होती, पैसे नहीं काटते आपके इस तरह से। सर, पाकिस्तानी तो टेक्स्ट फाइल में भी नंबर प्लेस कर देते अपने क्लाइंट को। जी, ऐसा होता है। सर, आप समझा इतने अच्छे से रहे हैं, पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, चलें शुक्र है। सर, 90 डेज़ का तो बहुत होते हैं, फाइवर खुद मार्जिन दे रहा है पुठी हरकतें करने का। वो आपको ये नहीं है कि जब आपका एक्सेस वापस दे देगा तो आप किसी को मैसेज भी कर सकते हैं, वो सिर्फ आपको इतना एक्सेस देता है कि आप अपनी पेमेंट वापस निकाल सकते हो, आप किसी क्लाइंट को मैसेज नहीं कर सकते। ठीक हो गया। सर, इतनी मेहनत कौन करे, सीधा सीधा काम करो, गलत तरीके ढूंढते रहते हैं। चलें, अल्लाह करे कि आप इसी माइंडसेट के साथ रहें। अच्छा, मैं क्या बताने वाला था जी, अब आए थे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के ऊपर। स्पैम हमने देख लिया, वार्निंग्स मैंने आपको बता दी हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। कि फॉर एग्जांपल ऐसा टाइम आ जाता है कि आपको क्लाइंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना ही करना है, ठीक है। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो फाइवर के साथ पहले थे और अब वो डायरेक्ट क्लाइंट बन गए, ठीक है। क्योंकि वजह क्या है कि जब आप बड़े ऑर्डर ले रहे होते हैं, $1000 $2000 का अगर प्रोजेक्ट है, या इवन के $5000 का प्रोजेक्ट है, तो 5000 में से अगर आप उसमें ऑर्डर प्लेस करते हो फाइवर के ऊपर, तो $1000 जो हैं वो आपके सिर्फ फाइवर काट लेता है। $1000 का मतलब ये है कि तकरीबन 1,60,000 रुपये आपके जो हैं वो फाइवर के पास चले जाएंगे। तो फिर उस सिनेरियो में जो आपका क्लाइंट है उसको भी फीस पड़ रही होती है, 2% फीस कटती है उसकी भी, तो क्लाइंट भी तंग होता है और आपको भी दुख हो रहा था कि इतने पैसे जो हैं मेरे वो क्लाइंट के पास, वो सॉरी फाइवर के पास जा रहे हैं। तो उस सिनेरियो में हम क्या करते हैं कि जिस क्लाइंट पे हमें ट्रस्ट हो कि ये बंदा फाइबर को नहीं बताएगा, उस सिनेरियो में हम ये करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि क्लाइंट हमें अपनी ईमेल एड्रेस सेंड करें, ठीक है।
اب اگر کسی کا بزنس کارڈ آپ ڈیزائن کر رہے ہو، اس کی ای میل تو آپ کے پاس ویسے ہی آ گئی، ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو اس سے مانگنے کی، ٹھیک ہے. یا آپ نے کسی کی ویب سائٹ ڈیزائن کی ہے، تب بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے. پوسٹر ڈیزائن کرو، ای میل آ جائے گی اس میں بھی. تو کوشش کریں کلائنٹ اگر آپ کو ڈائریکٹ کانٹیکٹ کا کہتا ہے تو پھر آپ اس کی ای میل کے اوپر اس کو کانٹیکٹ کر سکتے ہو. لیکن جب بھی آپ نے کلائنٹ کو ای میل کرنی ہے، اس کی ای میل کے اوپر کہیں بھی آپ نے فائور کا ورڈ یوز نہیں کرنا، ٹھیک ہے. آپ اس سے کہہ سکتے ہو ہائی اٹس دانش ہیئر، وی ور ٹاکنگ اباؤٹ لوگو ڈیزائن، لیٹ می نو ہاؤ وی کین اسٹارٹ. اب میں نے یہاں کہیں بھی فائور کا ورڈ یوز نہیں کیا، ہم لوگو ڈیزائن کی بات کرے تھے، مجھے بتائیں کہاں شروع کر سکتے ہیں. تو پھر اگر آپ فائور کا ورڈ یوز کرتے ہو کہ ہاں جی میں دانش ہوں فائور سے، میری یہ ای میل، میرے یہ یوزر نیم تھا، ہم وہاں پہ بات کر رہے تھے، اب میں ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں آ گیا ہوں، وہ اٹھائے گا اس کا اسکرین شاٹ اور آپ کے فائور کی سپورٹ کو سینڈ کر دے گا کہ بھائی اس بندے کو میں نے اپنا بزنس کارڈ ڈیزائن کرنے کے لیے دیا تھا اور یہ بندہ مجھے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر کے کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ یہاں پہ آرڈر پلیس کریں. تو اس طرح کی چیز نہیں کرنی، صرف آپ اس بندے کے ساتھ کر سکتے ہو کہ جس کے ساتھ آپ کا ٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے. کلائنٹ ہے وہ خود کہتا ہے کہ باہر آؤ اور یہ میرا ای میل ایڈریس ہے، میرے سے یہاں بات کرو، تو پھر آپ باہر جا سکتے ہیں. اور کوشش کریں کہ کلائنٹ کو ہم میسج کر دیں فائور کے اوپر کہ سوری آئی اونلی ورک آن فائور، تاکہ فائور اگر پڑھے بھی تو اس کو پتہ چل جائے اوہو اس نے تو منع کر دیا تھا، یہ تو باہر نہیں گیا ہوگا، لیکن ایکچوئل میں آپ باہر چلے گئے. تو یہ کچھ طریقے ہیں کہ اگر آپ کو بہت ضرورت پڑ رہی ہے باہر جانے کی. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. میرا کلائنٹ ہے جس کے ساتھ میں نے بہت زیادہ آرڈر کی، میرے خیال میں 50 سے اوپر آرڈر ہے میرے لیے، اور کافی بڑے بڑے آرڈر ہیں وہ. تو وہ میں نے اس کے ساتھ کافی زیادہ کیے ہیں. تو وہ مجھے کلائنٹ کہتا ہے کہ ہمارا جو امریکہ میں ایک فنکشن ہو رہا ہے، یعنی کہ ایک ایونٹ ہو رہا ہے، اور وہاں پہ ہمیں ایک ڈیزائنر اسپیکر چاہیے، ٹھیک ہے، کہ جو آ کے وہاں پہ ڈیزائن کے بارے میں بتائے اور کمپنیز کو بتایا کہ ڈیزائن اگر آپ اچھا کرتے ہو، برانڈنگ اچھی کرتے ہو تو اس کا کتنا فائدہ ہے، ٹھیک ہے. تو مجھے کلائنٹ نے اب کانٹیکٹ کیسے کیا؟ نارملی وہ مجھے ہمیشہ ڈسکرپشن ساتھ سینڈ کرتا ہے اور فائل ساتھ سینڈ کرتا ہے کہ یہ کام میں نے کروانا ہے اور اس کو ڈیزائن کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس دن اس نے کیا کیا کہ اس نے مجھے کہا کہ دانش پلیز چیک دس فائل. میں نے کہا اچھا میں فائل چیک کرتا ہوں. میں نے فائل اوپن کی تو ورڈ کی فائل تھی اور وہ ساری خالی تھی. موبائل پہ اوپن کی، میں نے کہا بالکل ایمٹی ہے. تو میں نے پہلے کلائنٹ کو میسج کرنے لگا کہ آپ نے جو فائل سینڈ کی وہ خالی ہے. پھر میں نے کہا نہیں میں لیپ ٹاپ پہ چیک کر لیتا ہوں، مائٹ بھی فائل سے ڈاؤن لوڈ نہ ہوئی ہو. میں نے فائل ڈاؤن لوڈ کی تو جب لیپ ٹاپ پہ اوپن کی تو وہاں پہ بھی وہ خالی آ رہی ہے، لیکن جو اس کا کرسر تھا وہ بالکل باٹم پہ تھا. نارملی یہ ہوتا ہے کہ اگر فائل خالی ہوگی تو کرسر جو ہوگا وہ بالکل ٹاپ پہ ہوگا کیونکہ اس میں کوئی ٹیکسٹ نہیں لکھا ہوتا، لیکن اس کا جو کرسر تھا وہ بالکل باٹم پہ آ رہا تھا. سو میں نے کنٹرول اے کیا تو اس کے اندر کنٹرول اے سے تمام ٹیکسٹ سلیکٹ ہو جاتا ہے. میں نے ٹیکسٹ سلیکٹ کیا تو سارا ٹیکسٹ لکھا ہوا آ رہا تھا. میں نے سارے ٹیکسٹ کا کلر چینج کیا تو کلائنٹ نے مجھے ٹیکسٹ سینڈ کیا تھا وہ سارا وائٹ کر کے فائل کا سینڈ کیا تاکہ ان کیس اگر فائبر ڈاؤن لوڈ بھی کرے تو وہ اس کو نظر نہ آئے. خیر میں نے وہ جب اس کا کلر کیا تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ہمیں اس طرح سے ایک اسپیکر چاہیے جو ہمارے ادھر امریکہ میں آ کے اور ایونٹ پہ ساری جو کمپنی ان سے بات کرے، برانڈنگ کے بارے میں بتائے، تو آپ کا جو پورا ٹرپ ہے اس کو ہم خود اسپانسر کریں گے، آپ کا جو ویزا وغیرہ جو سارے ایشوز ہیں وہ ہم ریزالو کریں گے. تو اس طرح سے ایک طریقے کے ساتھ سے مجھے کانٹیکٹ کیا اور آگے جو بھی پروسیس تھا. تو کلائنٹ اگر خود ایسے کام کرتا تو پھر اتنا ایشو نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس طرح کام کرو گے اور کلائنٹ کو یہ چیز پسند نہ آئی تو وہاں پہ آپ کے لیے یہ مسئلہ بن سکتا ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کا، لیکن بار بار بتا رہا ہوں کہ ابھی ٹائم نہیں ہے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کا. ابھی آپ کوشش کریں کہ آپ کی پروفائل پہ ہی آرڈر پلیس ہو تاکہ آپ کی پروفائل پہ ریویوز آئیں. سٹارٹ میں آپ کا فوکس آپ کی پروفائل کو گرو کرنا ہو، اس سے پھل کھانا نہ ہو. پروفائل گرو کرے گی تب پھل آئے گا. اگر آپ چھوٹے چھوٹے جو پھل اس پہ اگ رہے ہیں اسی کو فوراً توڑ کے کھانا شروع کر دیں گے تو نہ آپ کو پھل کا ٹیسٹ آئے گا اور نہ وہ زیادہ کوئی پھل دے گا، ٹھیک ہے. تو کوشش یہ کریں کہ جو آپ کا فوکس ہے وہ اس بات پہ ہو کہ میری پروفائل گرو کرے. بے شک $5 کا آرڈر آ رہا ہے، بے شک 10 کا آ رہا ہے، بے شک 100 کا آ رہا ہے، آرڈر آ رہا ہے، پروفائل چل رہی ہے، پروفائل گرو کر رہی ہے، دیٹس دا گول، ٹھیک ہے. اس کے بعد پیسوں کا فوکس کرنا ہے کہ اچھا اب اسٹیبل انکم آنا شروع ہو گئی ہے، اب پیسے آ رہے ہیں، اب میں نے ان پیسوں کا کیا کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ ایک بزنس ہے، اس کو گرو کریں. یہ وہی بات ہے کہ یہ سونے کے انڈے والی مرغی ہے. اگر آپ کا فوکس یہ ہوگا کہ نہیں میں فوراً سے سارے انڈے نکال لیتا ہوں تو آپ کو پتہ ہے وہ انڈے نہیں نکلیں گے. آپ نے فوکس صرف یہ کرنا ہے کہ یہ جو چل رہی ہے، یہ جو گرو کر رہی ہے، میں اس کو گرو کرواؤں اور اس کو چلاؤں. آگے چل کے میں آپ کو فائنینشیل ٹپس دوں گا کہ پیسے خرچ کیسے کرنے ہیں، پیسے لگانے کس طرح سے ہیں. جو میرے اپنے میتھڈ ہیں میں وہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ کو بھی تھوڑے پیسے خرچ کرنے آئیں. میرے نزدیک یہ دونوں الگ کام ہیں. پیسے کمانے والا بندہ ضروری نہیں ہے پیسہ خرچ کرنا بھی جانتا ہو. پیسہ خرچ کرنے والا انسان ضروری نہیں ہے پیسہ کمانا بھی جانتا ہو. یہ دونوں الگ ٹیکنیکس ہیں، دونوں کے الگ میتھڈز ہیں. اگر آپ کو پیسے کمانے آتے ہیں اور پیسے خرچ کرنے بھی آتے ہیں تو آپ سے بہتر انسان کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے.
کیونکہ یہ ایک بہت اچھی ٹیکنیک ہے اور کوشش کروں گا کہ میں آپ کو سکھاؤں. پیسے کمانا تو میں آپ کو سکھا رہا ہوں لیکن پیسے خرچ کرنا بھی سکھاؤں کہ یہ خرچ کیسے کرنے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اوکے جی ٹھیک ہے. میں اب آپ کے سمپل ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہم نے دیکھ لیا. میں اس کے بعد آپ کے کمنٹس پہ آتا ہوں. اچھا جی ٹھیک ہے. کچھ کلائنٹ مانگ رہے ہوتے ہیں, اگر کلائنٹ مانگ رہا ہے آپ کا ای میل تو اس کو منع کر دیں, سمپل. ٹھیک ہے جی. کسی کے پاس کل والا لیکچر ہے تو کائنڈلی دے دیں. ٹھیک ہے جی. گھوڑے بڑے تیز ہیں جی, بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سر پھر آپ گئے؟ میں نہیں گیا کیونکہ ان دنوں رمضان چل رہا تھا اور جو ویزا وغیرہ بنانا پاسپورٹ بنوانا تھا وہ ٹائم بہت کم تھا, جس کی وجہ سے میں نے اس کو ایکسکیوز کر لیا. لیکن کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا اور ایک اپرچونیٹی ہوتی ہے, آپ جانا چاہو چلے جاؤ, نہیں جانا نہ جاؤ. اچھا سر آپ کو فرسٹ آرڈر گگ کریٹ کرنے کے کتنے دن بعد ملا تھا؟ مجھے تقریباً 1 ہفتے بعد ملا تھا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے آپ کو 1 دن بعد مل جائے, ٹائم کا ڈفرینس آ سکتا ہے. اس ٹائم کلائنٹس بہت کم تھے, ٹھیک ہے, سیلر بہت زیادہ تھے, لیکن ابھی جو ہے ابھی کلائنٹ کافی زیادہ ہیں, ابھی کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا. اچھا جی سر جب پیسے آئیں گے تو خرچ کرنا بھی سیکھ لیں گے, یہی تو مسئلہ ہے بچے. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کل کی کل دیکھی جائے گی, کر لیں گے, ہو جاؤ گا. وہ جو ہمارے اندر چیز ہے نا, وہ پھر جب ٹائم آتا ہے تو پھر ہم سے نہیں ہوتی. اس لیے میں آپ کو ہر چیز پہلے سکھا رہا ہوں کہ جب آپ کے پاس ٹائم آئے, جب آپ کے اوپر ٹائم آئے تو ہر چیز کا آپ کو پتہ ہو کہ یہ تو مجھے پتہ ہے کیسے ہینڈل کرنا ہے. اس ٹائم پھر آپ کے ہاتھ پیر نہیں کانپتے. ٹھیک ہے, وہ تھوڑے سے اچانک پیسے زیادہ آنا شروع ہو جائیں تو لوگوں کے ہاتھ پیر کانپنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں ان پیسوں کو کیا کروں گا, میں کیسے بتاؤں گا. لیکن کئی لوگ میرے پہ شک نہ کرنا شروع کر دیں کہ یہ تو کوئی 2 نمبر کام کرے جتنے پیسے کما رہا ہے. میں نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا کہ آپ کا کام اتنا اچھا چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ گھر بتاتے ہوئے ہاتھ پر کانپ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ یار یہ دیکھو ساتھ والوں کا بچہ, اس نے نس سے ڈگری کی ہوئی ہے, اس نے یہاں سے ڈگری کی ہے, وہاں سے ڈگری کی ہے, اور وہ صرف 50,000 کی جاب کر رہا ہے. تمہارے پاس ₹1,00,000 مہینہ ہے, کہاں سے آ رہا ہے؟ تم نے تو ڈگری یہاں سے کی ہوئی ہے اور نہ تمہارے پاس کوئی ایکسپیرینس تھا. بتاؤ کہ 2 نمبری تو نہیں کر رہے. تو اس لیے پہلے سے سمجھا رہا ہوں کہ چیزوں کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہ بتاؤں تو میں نہیں بتاتا, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ جب پیسے آئیں گے خود ہی سیکھ لیں گے تو پھر خود ہی سیکھ لیجیے گا. اچھا ٹھیک ہے جی. اچھا ٹھیک ہو گیا. سر آپ نے ابھی تک پاسپورٹ نہیں بتایا, یہ پرانی بات ہے, ٹھیک ہے, 2-3 سال پرانی بات ہے. ابھی تو میرا پاسپورٹ بنا ہوا ہے, ابھی تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. اچھا سر فائیور پر کلائنٹ زیادہ ہیں کہ سیلر؟ آئی تھنک کلائنٹس, کوئی نمبر نہیں ہے جہاں سے ہم چیک کر سکیں کہ کلائنٹ زیادہ ہیں سیلر زیادہ ہیں. ٹھیک ہے سر. فائیور کے علاوہ آپ کا اکاؤنٹ کس کس پلیٹ فارم پہ ہے؟ میرا اکاؤنٹ تقریباً تمام پلیٹ فارم پہ, لیکن میں یوز نہیں کرتا تمام پلیٹ فارمس. میں اپنی ویب سائٹ یا ڈائریکٹ کلائنٹس جو میرے پاس ہیں میں انہیں کو یوز کر رہا ہوتا ہوں. نئے کلائنٹس کافی کم آتے ہیں میرے پاس کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا نئے کلائنٹس کو لینے کا. جو پرانے کلائنٹس ہیں میں ان کے ساتھ اتنا کام کر لیتا ہوں کہ مجھے نیا کلائنٹ کا اتنا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہو گیا. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. ٹھیک ہے, فرائیڈے کا لیکچر ہوتا ہے آپ کا 1 گھنٹے کا ہوتا ہے. آج ہم لوگوں نے چیزیں جو بیسک تھیں وہ کور کر لی ہیں. باقی یہ جو چیزیں رہ گئی ہیں یہ بعد میں بھی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, یہ اتنی ضروری نہیں ہے, آپ کا اس کے بغیر بھی کام چل جائے گا فائیور پہ. یہ ہم چیزیں جو ہیں وہ نیکسٹ ویک میں کریں گے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں کہ ان کو ہم چھوڑ دیں گے, یہ نیکسٹ ویک میں ہم کریں گے. اچھا اب جو آپ کا کمنگ ویک آ رہا ہے اس میں ہم نے لوگو ڈیزائن پڑھنا ہے, تو اس لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں. آپ میں سے کسی کا کوئی ٹول کا کچھ رہتا ہے, کوئی چیز نہیں سیکھی ہوئی, کوئی چیز ریوائز کرنے والی, وہ سارا کچھ آپ نے اس ویکینڈ پہ کر لینا ہے. پروفائل کریٹ کرنی ہے, کسی نے گگ بنانا ہے, جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں وہ سارے اس ویکینڈ پہ ختم کریں. کوئی مووی دیکھنے والی رہتی ہے, کوئی سیزن دیکھنے والا رہتا ہے, کوئی کام کرنے والا رہتا ہے, کسی گیسٹ کے گھر جانا تھا, کسی کے دوست کے گھر جانا تھا, جو آپ کے کام رہتے ہیں وہ سارے اس سنڈے تک کمپلیٹ کریں. منڈے سے ہم لوگ پراپر ایک اسائنمنٹ سٹارٹ کریں گے اور پھر اس کے اندر مجھے کوئی نہ کہے کہ سر یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. ٹھیک ہے, وہ پورا ویک آپ کے اسائنمنٹ کے اوپر ہوگا. تو اس لیے اپنے آپ کو ریڈی رکھیے گا کیونکہ اس میں کام بہت زیادہ ہوگا, کمپٹیشن بہت ٹف ہوگا اور بہت مزے کی چیز ہوگی. تو اس لیے ابھی میں آپ لوگوں کو کوئی میجر اسائنمنٹ نہیں دے رہا, صرف اتنا کہ پروفائل کریٹ کر لیں جس میں آپ کو آدھا گھنٹہ لگتا ہے. باقی آپ نے جسٹ پرانا جو کام ہے وہ ریوائز کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. سو آج کا لیکچر آپ کا یہاں ختم ہو گیا. کسی نے لائیو آنا ہے تو مجھے بتا دیں, میں لنک شیئر کر دیتا ہوں. باقی میں آپ کے کمنٹس دیکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے سر آپ بتائیے گا. ٹھیک ہے میں بتا دوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر فائیور انکم میں کتنے پرسنٹیج لیتا ہے؟ 20% آپ کے ہر آرڈر پہ وہ لیتا ہے. سر اتنے زیادہ ریویو والے $5-10 میں کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ کلائنٹ ہم سے کیوں کام کروائے گا؟ ریویو نہیں ہے جب ہماری پروفائل پہ. وہ جب اتنے زیادہ والے جو لوگ ہوتے ہیں 5-10 میں کام کر رہے ہوتے ہیں, کلائنٹ اکثر اوقات ان کے پاس نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ ان کے پاس آلریڈی 20 سے 30 آرڈر جو ہوتے ہیں وہ کیوں میں لگے ہوتے ہیں. تو کلائنٹ یہ کہتا ہے کہ یہ میرے اوپر فوکس نہیں کرے گا, یہ بس بنی بنائی چیز اٹھا کے مجھے دے دے گا. تو میں کسی اس بندے کے پاس جاتا ہوں جو صرف میرا کام کرے, جس کو میں پیسے دوں وہ صرف میرا کام کرے,
تو اس لیے اس سینیریو میں پھر آپ کے پاس آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. رائٹ سر کنڈیشن سیم آتی ہیں یو لائف میں. ٹھیک ہے, آپ بتائیے گا فائنینشیل ٹھیک ہو گیا سر. کیا ہم اتنے بیزی ہو جائیں گے؟ جی مائٹ بھی آپ اتنے بیزی ہو جائیں گے. لوگوں کی پرائس کتنی ہونی چاہیے یہ میں بتاؤں گا. سر آٹو ریفریش سافٹ ویئر یوز کر سکتے ہیں؟ نہیں کرنا ایسا کوئی بھی سافٹ ویئر. آپ کی پروفائل پہ افیکٹ ہو سکتا ہے. ایک بچے کی آلریڈی پروفائل افیکٹ ہوئی تھی اس سے. ریڈی فار کمپٹیشن ٹھیک ہو گیا. چلیں جی. سو آج کا لیکچر ہمارا یہاں تک کا تھا. ٹھیک ہے, آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی تمام چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. ان تمام چیزوں کا آپ چاہیں تو بے شک اسکرین شاٹ لے لیں. ٹھیک ہے, جو چیزیں آج ہم نے ڈسکس کی ہیں ان چیزوں کو آپ نے نہیں کرنا. باقی جی انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے ہم لوگ پھر لوگو ڈیزائن سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اور آئس کریم والا آ گیا. اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کا پھر سے دل کرے میں فوراً سے اس کو یہاں سے ختم کرتا ہوں. اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک ہم لوگ ملیں گے اور نیکسٹ ویک ہم لوگو ڈیزائن سٹارٹ کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.